الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ عزیزان گرامی، پچھلی دفعہ میں نے آپ سے فکر القلوب کے سلسلے میں ایک بات کی، جس میں نے بتایا کہ عبادت کیا چیز ہوتی ہے، اور اس میں یہی آپ کو میں نے حتمی بات اس میں یہ کی تھی کہ وہ مرغوب شے جس کو انسانی نفس دل و جان سے چاہتا ہو وہ عبادت ہے۔ جب آپ اسے چاہنے لگ جائیں، اس کے حق میں دلائل تراشنا شروع کر دیں، اس کے تصور میں غرق ہو جائیں اور ڈوبے رہنے میں آپ کو مزہ آئے، جس کے لیے آپ بڑے جرأت مند بن جائیں، بڑے دلیر ہو جائیں جس کے حصول کے لیے، اور جسے ہر بات پر آپ ترجیح دینا شروع کر دیں اور جس کی اطاعت میں سر جھکا دیں اور اس کی ہر بات کو مانیں اور تسلیم کرنا شروع کر دیں، اور دل وہاں اٹک کر اور پھنس کر رہ جائے، اور دل کو نکالنے کی ساری کوششیں ناکام ہو جائیں، اور ہزار دعائیاں اور کروڑ دعائیں دونوں مل کے کوئی کام نہ آئے، تو دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بر نہ آئے کیوں۔ تو یہ کوئی پتھر نہیں ہوتا، یہ دل ہی ہوتا ہے جس کے ہاتھوں آدمی اس طرح سے، اور پھر اس دل میں کوئی رہنے لگ جائے اور اس دل میں جگہ بنا لے اور اس میں جاگزیں ہو جائے اور اس میں کوئی اپنی نشست بنا لے، تو یہ تو آدمی نے پھر اسی چیز کی عبادت کرنی ہے جو اس کے دل میں جا بیٹھی ہے، اور اس کے لیے وہ معاشرے سے، سماج سے، اپنے آبائی مذہب سے، یہ سب چیزوں سے ڈرتا ہوا اور کسی عذاب سے ڈرتا ہوا خدا کو مانے تو مانے، ورنہ وہ دلی طور پر اس کو تسلیم نہیں کر رہا ہوتا۔ جس کو وہ جگہ دے چکا ہوتا ہے وہ جگہ خدا کی ہے، اگر وہ خدا کی جگہ پر وہ سما گیا ہے اور اس کی اطاعت زیادہ کر رہا ہے اور خدا کی نہیں کر رہا، تو وہ حقیقی طور پر جگہ دے چکا ہے۔ اب وہ اپنے وہم میں نہ رہے، اب وہ کسی بدگمانی یا خوش فہمی میں نہ رہے، یہ نہ سمجھے کہ میں خدا کو مان رہا ہوں، وہ اسی کی مان رہا ہے، وہ خدا کو صرف اس لیے مان رہا ہے کہ اسے میرے دلائل کے ذریعے سے، قرآن مجید کے پڑھنے سے یہ پتہ چل گیا کہ اللہ ہے، کہیں اگر میں نے اس کے ماننے سے، زبان سے انکار کر دیا تو پھر یہ نہ ہو کہ میری یہ محبوب چیز وہ چھین لے، اس لیے وہ اللہ کو مانتا ہے۔ اس لیے میں نے اس میں یہی بات اس سے کہی تھی کہ اگر اس نے تقویٰ بھی اختیار کیا ہے نا، کسی کی محبت میں وہ متقی ہو گیا ہے، وظائف پڑھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، اس کے حصول کے لیے دن رات دعائیں کر رہا ہے، حج عمرے پہ جا کے دعائیں کرتا ہے، کعبے سے لپٹ لپٹ کر کرتا ہے۔ وہ ملتزم پہ رو رہی تھی ایک عورت اپنے محبوب کے لیے نا، تو وہ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ یا اللہ میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتی، اللہ کے پاس جا کر بھی اللہ کو نہ مانگنا۔ یہ ساری چیزیں حج عمروں پر میں نے یہ ساری چیزیں دیکھ رکھی ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو کچھ تو چیزیں سنی ہوئی تھی، کچھ دیکھی ہوئی ہیں، کچھ ہم نے کی بھی ہوئی ہیں، اب سارے جرائم دیکھے والے ہیں، اپنے ہیں، مشاہدے ہیں، تجربے ہیں، اور اپنی ذاتیات سے لے کر دوسروں کی ذات تک کے اندر پائے گئے ہیں، اپنے قریبی دور کے سب کے لوگوں کے اندر، تو پھر یہ موضوع سخن کیوں نہ ہو؟ آپ چاہتے ہیں ملک بدل جائے، حکمران بدل جائیں، لوگ بدل جائیں، ناممکن ہے بھائی، آپ ہی نہیں بدل پا رہے ہیں، لوگوں کو آپ نے کیا بدلنا ہے؟ اس بدلنے کے لیے پہلے خود کو بدلنا، یہ کوئی چھوٹی سی معمولی سی بات ہے؟ کب بدلتا ہے آدمی؟ عمر بھر آدمی ریاستیں کرتا رہتا ہے، اور نفس کے صرف ایک تیر کے چلنے سے آدمی کی ہزاروں سے ریاستیں اور ہزاروں محنتیں اور ہزاروں نیکیاں اور ہزاروں آدمی کی تقوی سارے برباد ہو کے رہ جاتے ہیں۔ لمحوں میں تو آدمی پرکھ لیا جاتا ہے۔ اللہ کو پرکھنے کے لیے کوئی لمبا چوڑا پلان نہیں کرنا پڑتا کہ بندوں کو پرکھے، بَأَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے کون اچھے حسن والے عمل کرتا ہے، کمال اللہ تعالیٰ تو ایک لمحے میں بندے کا ٹیسٹ لے کے اس پہ واضح کر دیتے ہیں کہ تم یہ ہو، تم یہ ہو۔ اس لیے یہ ایک آدھ دن کی بات نہیں ہے، یہ ایک لمبی ریاضت اور مجاہدہ مانگتا ہے مسلمانوں سے، تاکہ مسلمان جو ہیں اپنے ایمان کو مضبوط کر سکیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب بہت زیادہ یہ دیکھا دنیا کے اندر ضعیف صحیح روایات کا چلن، تو پھر ان کو کئی سو سال کے بعد دیکھا انہوں نے کہ کوئی حدیث سنا رہا ہے، کوئی، تو انہوں نے بڑی محنت کر کے پھر الجامع لکھی، صحیح بخاری۔ تو اب صحیح بخاری کو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو من سننہ و ایامہ، رسول اللہ کے وہ کام جو ان کی دن اور رات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے ہیں نا، وہ دن رات کے سارے کاموں کو بیان کیا، اور صحیح بخاری کے اندر کوئی نہ قانون بچا ہے، نہ عبادت بچی ہے، نہ کوئی اخلاق بچا ہے، نہ کوئی ادب بچا ہے،
کوئی چیز نہیں امام بخاری نے، کیا تفسیریں، سب چیزیں صحیح بخاری میں لے ہیں، پھر اس کے بعد اور سب کو صحیح اکٹھا کیا کہ صحیح روایات کے ہیں۔ اب ساری گفتگو ہونے سے پہلے امام بخاری نے پہلی ہی روایت جب لکھی نا، کوئی انہوں نے کلمے کی فضیلت نہیں لکھی، طہارت کی نہیں لکھی، سب سے پہلے انہوں نے جو چیپٹر باندھا اس میں پہلی روایت یہ لے کر آئے انما الاعمال بالنیات، یعنی انہوں نے کہا تم کچھ بھی کرو گے نا دنیا کے اندر، اپنی نیت ٹھیک کر لو، تم کس کے لیے یہ کام کر رہے ہو، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو، اللہ کی چاہت کے لیے کر رہے ہو، اللہ نے حکم دی اس لیے کر رہے ہو، یا تم نے کوئی اپنے آباء و اجداد کا مذہب مان رکھا ہے جس کی وجہ سے تم کر رہے ہو، یا تمہاری سوسائٹی کا مذہب اسلام ہے، یا تمہاری برادری کا یا قوم کا یا رنگ یا نسل یا تمہارے خاندان کا ایمان ہے، تو تم اس کی بنا پر ایمان لائے ہوئے آدمی ہو، یا تم نے اپنی عقل و شعور کے ذریعے سے اللہ کو پہچان لیا ہے اور اب تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے اس کی باتیں ماننی چاہیے، اور اس کی تگ و دو میں اور اس کی محنت میں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے تم نے بخاری شریف کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ دیکھیں بخاری شریف کس نیت سے پڑھائی جا رہی ہے اور پڑھی جا رہی ہے۔ اس نیت سے اگر کوئی بخاری شریف پڑھے گا تو پھر انشاءاللہ اس کو اس کے اندر کوئی ابہام اور وہم نظر نہیں آئیں گے۔ یہ جب اعتراض پیدا ہوتے ہیں، اور یہ قرآن بھی تب اعتراض پیدا کرتا ہے کہ جی میں نے قرآن میں پڑھا، مجھے یہ ہرڈل آ رہی ہے، یہ مشکل آ رہی ہے، بھئی تم نے قرآن کا مطالعہ کرنا کیوں شروع کیا ہے؟ کیوں؟ وائی؟ اتنی کتابیں دنیا کے اندر موجود تھیں، ایک آخر قرآن کو تم نے کیوں ایکسپٹ کی؟ کیوں؟ اس لیے بعض اوقات تو آدمی سوسائٹی کے پریشر میں بھی آ جاتا ہے۔ دیکھیں آدمی بعض اوقات ہم اتنے لوگ قرآن مجید کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک آدمی کہتا ہے اگر میں نے نہ کی تو میں جاہل مانا جاؤں گا ان میں سے، یا یہ مجھے کافر کہنا شروع کر دیں گے، یا یہ مجھے کہیں گے تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، یہ میری انسلٹ کریں گے۔ اپنی اس سوسائٹی کی انسلٹ سے بچنے کے لیے قرآن مجید کی تعریفیں کرنی شروع کر دیتا ہے وہ آدمی۔ اور جس کو رائٹر کو دیکھو قرآن کے اتنے معجزے ہیں، یہ ختم نہیں ہونے، وہ تو بھائی اللہ کی کتاب ہے، پھر اللہ ہے نا، اللہ کی باتیں تو کبھی نہیں ختم ہونے والی ہوتی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے چلے ہوئے کارتوس والے جملے ہیں جو آپ لوگ اختیار کر لیتے ہیں عوام، جس کے نتیجے میں آپ قرآن کی عظمت کے قائل ہو جاتے ہیں، قرآن کی بلندی کے قائل ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں تو کوئی بول بھی نہیں سکتا، ہمارے سرکار کے سامنے کچھ بات بھی نہیں کر سکتا۔ بھی آپ نے پیارے نبی پر ایمان کس لیے لے کر آئے؟ کوئی عقل و شعور کے ذریعے سے لے کر آئے ہیں؟ آپ اصلی مسلمان ہیں، آپ تو نسلی باتیں کر رہے ہیں ساری۔ اس لیے جس کی وجہ سے یہ ساری باتیں آپ جب سوسائٹی کے پریشر میں مانتے ہیں، اخلاقیات کے پریشر میں مانتے ہیں، خاندان کے پریشر میں مانتے ہیں، اپنی قوم اور اپنے ملک اور اپنی برادری یا اپنے کسی لاشعوری حصے کی وجہ سے مانتے ہیں، تو پھر آپ اللہ سے خالص محبت نہیں کر سکتے۔ اس لیے خالص محبت رکھنے کے لیے قرآن مجید نے جو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو خالص محبت کو جانچنے کے پیمانے وہ پچھلے جمعے میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں۔ اگر آپ کی اس طرح کے پیمانوں پر آپ کی اللہ سے خالص محبت اتر رہی ہے تو پھر آپ خالص مومن ہو چکے ہیں، مجھ سے مبارکباد لیجیے، آپ جنت میں جا رہے ہیں۔ سلام قول من رب رحیم، اللہ کی طرف سے آپ کو سلام پہنچے۔ مگر اگر آپ نے یہ ان ساری چیزوں کے اندر کہیں نہ کہیں ملوث پائے جاتے ہیں تو ان سے کہو وَامْتَازُوا أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج ہی الگ ہو جائیں مجرم، تو آپ آج ہی الگ ہو جائیں۔ قیامت کے دن سورہ یاسین میں آتا ہے کہ ان سے کہا جائے گا مجرم الگ ہو جائیں، تو جرم کرنے والے سارے چور، ڈاکو، زانی، شرابی، بے ایمان، دھوکے باز، منافقین ایک طرف ہو جائیں گے، ایک طرف کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور تو آج میں کہتا ہوں نا کہ اپنے آپ کو الگ کر لینا مسلم معاشرے سے، اب ذرا ہٹ جائیں اور اپنے آپ کو چیک تو کریں آپ کہاں پر کھڑے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے نا، قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ انسان بعض اوقات اپنے مفاد پرستی کی وجہ سے بھی حق کو نہیں جانتا۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ گناہ کو کیوں نہیں چھوڑنا چاہتے، تو یہاں پر آج میں نے جو عنوان باندھا اس کا ابتدائی معرفت حق کے بعد بھی شہوت کی عبادت کرنا۔ عبادت پچھلی دفعہ میں نے بتا دی، شہوات کا تو میں بیان کروں گا نا، شہوات کتنی قسم کی، اتنی قسم کی شہوات ہیں۔ میں نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فقیہ نفس دیوبند کے عالم دین تھے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں، ٹھیک ہے، بہت بڑے آدمی تھے۔ بس اب لوگوں کو ان سے کوئی پرخاش ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک انسانی نفس کی خواہش جب اسے پوری کرنی ہونا تو اس خواہش سے 1,000 ابلیس جنم لے سکتا ہے اگر بنانا چاہیں تو۔ ایک خواہش، میں نے کوئی خواہش کر لی کہ میں نے اس عورت کو حاصل کرنا ہے، تو اس خواہش کے مادے سے، مٹی سے، خواہش ایک مٹی ہو تو اس مٹی سے میں 1,000 ابلیس بیان کر لوں جس نے سارے جہان کو تباہ کیا، اس جیسے 1,000۔ اتنے فریب، اتنے جال، نفس کی اتنی چالیں ہیں، اتنا کچھ ہے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا کہ وہ میں اس چال کے اندر پھنس گیا ہوں۔ اور متقی پھنستے ہیں، گناہ گاروں کو تو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے گناہ کر رہے ہیں، شرابیوں کو پتہ ہے ہم شراب پی رہے، زانیوں کو پتہ ہے، ان پر چیز کو واضح کرنا آسان ہے ہمارے لیے،
ان کو راہ راست پہ، نیکوں کو راہ راست پہ لانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ داڑیاں رکھی ہوئی، جبے پہنے ہوئے، دستاریں رکھی ہوئی، تسبیحاں پکڑی ہوئی، ٹوپیاں پہنی ہوئی، مسجدوں میں 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں، چیریٹی کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، صدقات کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، لمبی داڑیاں لمبی، میں کہتا ہوں دین کی اخیر ہو گئی۔ کسی بات پہ کوئی بات پوچھ لو، ساتھ ہی عبداللہ بن عمر نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا، مولانا مودودی نے یہ کہا، فلانے نے حوالہ جاتی گفتگو کرتے ہیں with references۔ بیٹھے ہیں، پیروں کو تو چھوڑ دینا، ان کے پاس تو حوالہ ہی کوئی نہیں ہوتا، ان کے پاس حوالہ ہوتا ہے تو اپنا ہوتا ہے۔ یہ علماء ظاہر شریعت، باطن والے علماء کا تو کی ابلیسیت کی تو حد ہی کوئی نہیں نا، ان کی تو چلو کہیں پکڑ میں آ جاتی ہے، ان کی حد کوئی نہیں ہے۔ وہ آپ کو ظاہر میں فقر ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، تقوی ہی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ حضرت صاحب یہ کم کھا رہے ہیں، کم سو رہے ہیں، کم لیٹ رہے ہیں، حضرت صاحب بولتے نہیں، بس چپ رہتے ہیں، یاد الہی میں کیا گم ہے، یاد الہی میں فراڈ کر رہے ہیں اتنا بڑا۔ قابو کرنے کے کئی طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ فقر بھی ہے، ایک طریقہ فقر بھی ہے کہ آپ اس بڑے بڑے فقر کے ذریعے سے، فقر جو ہے نا وہ تو بڑے بڑے سانپوں کو جتنے مرضی بڑے بندے ہوں، وہ فقر تو جب اس کو کسی بات پہ آ جاتا ہے نا، یہ جو پیر ہوتے ہیں، پیر جس طرح قابو کرتے ہیں نا فقر، جعلی فقر کے ذریعے سے، وہ کہتا وڈے وڈے ناگ شوکنے ہی چھڈ دیندے، فقر جدو ماردا کھڑے۔ فقر جب ان کو قابو کرنے لگتا ہے نا تو بڑے بڑے ناگ جو ہے نا یہ پھنکارنا ہی بند کر دیتے ہیں، وڈے وڈے ناگ سارے شوکنے ہی بھول جاندے، فقر جدو ماردا کھڑے۔ جھوٹا فقر نا یہ جب بندے کو پکڑتا ہے نا تو شوکنا بھول جاتے ہیں بڑے بڑے سانپ، بڑے بڑے زانی شرابی، جڑے بڑے بڑے مولوی جو ہے نا وہ آگے سر جھکا دیتے ہیں، فلانے مولوی صاحب کے ہم موتقد ہیں، فلانے پیر صاحب کے دربار پر ہم جاتے ہیں، ریاست مدینہ تو ادھر باتیں کرنی، ادھر جا کے پاک پتن سجدے کرنے۔ فقر جدو ماردہ کھڑے، پیر نہیں بن گئی اسی وقت سے، اچھا بلا آدمی پاگل بنا کے رکھ دیا اور اس کے پیچھے پوری قوم پاگل کے پیچھے لگ گئی۔ دیکھیں جھوٹے فقر نے کس کو پاگل بنایا اور کس نے پھر پوری قوم کو پاگل بنایا۔ یہ باتیں پھر جب میں درمیان میں لاتا ہوں لوگوں کو ہوتی تکلیف، کیونکہ مثالیں میں نے دینی ہے معروف جو ہو رہا ہے۔ اب میں پرانے زمانے کی مثالیں دوں، اس کا مزہ آپ کو آنا ہے کہ یزید کی بات کر رہا ہے جی کاشی، شمر کی بات نہ، یزید یہاں ہے نہ شمر ہے، دونوں نے مجھے کچھ نہیں کہنا ہے جی، اس لیے ان کی بات کرنی آسان ہے۔ جو یزید اور شمر اس وقت موجود ہیں اسی کیفیات اور انہی ذہنیتوں کے ساتھ ان کی بات کروں گا، بندے ناراض ہو کے چلے جائیں گے آپ، ٹھیک ہے نا۔ تو فقر جدو ماردہ کھڑے، کیل کے وخال تے اساں ایسے زاری سپ جڑے جوگیاں تو جاندے نہ پھڑے، کیل کے وخال دیتے ایسے زہری سپ جڑے جوگیاں تو جاندے نہ پھڑے، جو جوگیوں سے بھی نہیں نہ پکڑے جاتے، جو بندے کہتے ہیں یہ پکڑا نہیں جاتا سانپ کسی سے، بڑی شے ہے کسی بڑے امیر آدمی کو قابو کرنا ہو، لائے مجھے بتائیں وہ آدمی قابو نہیں آتا، ستارہ والا نہیں آتا، فلاں میں کرتا ہوں قابو کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ ہم سارے ابلیس کے وہ سارے جانتے ہیں، اس کے سارے زہر اور اس کے وہ سارے تیر کے جس کے ذریعے سے دوسرے کے دل کو زخمی کر کے ہم فوری طور پر اپنی طرف بلا سکتے ہیں۔ دانا پھینکنا، جو علماء دانا پھینکتے ہیں نا بھائی جان، وہ چگنا ہی پڑتا ہے ہر حالت میں۔ علماء جب وہ فقر کے ذریعے سے، تقوی کے ذریعے سے جو آتا ہے وہ تو زہر کہیں بھی نہیں ہے، کیل کے وخال دیتے ایسے زہری سب جڑے جوگیاں تو جاندے نہ پھڑے۔ جو ایسے یہ فقر ایسا کرتا ہے آپ کو، تقوی کے ذریعے سے بندہ اس طرح سے کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ زہر چھڈ ساری دتی تے دند کر چھڈے انہاں دے کھٹے، جڑے ہتھے ساڈے وی چڑے، ساری زہر کہتا ہے زہر کڈ چھڈی ساری، دند کھٹے کر چھوڑے، جڑے ہتھے ساڈے چڑے، اور دانت نکال دیتے، زہر نکال کے اس کی ساری کھٹی کر کے دے، جڑے ساڈے ہتھی چڑھ جاندے ہیں اسی انہوں نے زہرہ بھی کٹ دیے تھے، داند بھی کٹ دیے۔ یہ فقر ہے۔ تقوی کے لباس کے اندر جب بندہ اپنے آپ کو پا لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، بڑے بڑے فنیت اڈنے جے ویک سانو رہندے کھڈاں دے وچ بڑے، ایسا چکر چلا دیتا ہے آدمی، یہ فقر ایسا بیوقوف بناتا ہے یہ آدمی، تقوی آدمی کو ایسا پاگل بناتا ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں۔ بندے کو یہ تو بالکل جب وہ فرشتے آ جاتے تو اس کو پتہ چلتا ہے ہو میں تو متقی تقوی پرہیزگار بنا ہوا تھا، یہ تو مجھے جہنم کے فرشتے لینے کے لیے آ گئے۔ اس لیے یہ نہ آپ کہیں کہ معرفت حق کے بعد بھی پورا حق سمجھ آ جاتا ہے، پورا حق سمجھ، لیکن حق کو اس لیے نہیں ماننا، شہوت کی عبادت کرے کہ کہیں مجھے حق کی وجہ سے یہ شہوت تو چھوڑنی پڑ جائے۔ یہ اتنی قیامت خیز ہے، سمجھ لے اس آدمی کی موت واقعہ ہو چکی اس کے ایمان کی، وہ اب نہیں بچنا،
وہ ختم ہو چکا ہے. اب اللہ ہی اسے کوئی کرے تو کرے. ہمارے ہاتھ میں ادھر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک آدمی جب بھائی اپنی شہوت کی عبادت کرنے لگ گیا ہے, اب ہو ہی اس کا دیوانہ گیا ہے اور اس کے پیچھے پاگل ہوتا پھرتا ہے, اور اپنے سارے قاعدے کلیے قانون جو وہ کہتا تھا میں تو بھائی یہ کام نہیں کرتا, وہاں وہ کرتا ہوا نظر آ جائے گا. کہتا میرے پاس یہ نہیں مل سکتا, اس کو دیتا نظر آ جائے گا. جب یہ کہتا کہ مجھے یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا, اس کے کہنے پر کر رہا ہوگا, آپ حیران رہ جائیں گے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جب بندے جب آ جاتے ہیں نا کسی بات کو ماننے پر, تو قیامت آ جاتی ہے. اپنی شہوت کی عبادت وقت نہ وہ تھکتا ہے, نہ وہ کمزور پڑتا ہے, نہ وہ سست پڑتا ہے, نہ ہم نے کوئی دین کی بات بتا دیں کاہلی سستی جبن. اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے جس جبن کی پناہ مانگی نا, اللہم انی اعوذ بک من البخل والجبن والعجز والکسل, یہ دعا مانگی وغلبۃ الدین وقہر الرجال, مجھے عاجزی سے انکساری. یہ وہ عاجزی انکساری ہے جو شہوت کی غفلت میں پڑ کے آدمی کمزور ہو جاتا ہے, اٹھ کے دین کا کام ہی کوئی نہیں کرتا. بیٹھا ہے اپنی دکانداری پر بیٹھا ہے, اپنے کام پر بیٹھا ہے, اپنی جاب پر, اپنی نوکری پر, اپنے بزنس پر بیٹھا ہوا ہے, کر رہا ہے وہ اپنا بزنس, اس پہ کام پہ جونگ نہیں دیکھتی. وہ اتنا تقویٰ مانتا ہے جتنا تقویٰ اس کی نوکری کو اور اس کی جاب کو اور اس کے بزنس کو ڈسٹرب نہ کرے, اس تقوی کو وہ تقویٰ مانتا ہے. جو اس کو ہلائے, وہاں پہ کمزوری, اس میں نقصان نظر آئے, اس کو وہ تقوی پہ وہ عمل اثر انداز نہیں ہوتا. اس لیے آپ جا کر دیکھ لیں یہ جتنے متقی نیک, وہ لمبی لمبی داڑیاں رکھی متقی پرہیزگار ہیں, جا کر دیکھیں دکانوں پر بیٹھے کام, دین کا بیڑا گرک ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں. اسلام تباہی کے دانے پر آ جائے, فلسطین تباہ ہو, غزہ تباہ ہو, دلب کشمیر, کوئی بندہ ہو مسلمانوں کے دل ان کے کوئی نہیں, بس وہ آ کے آپس میں چرچا کرتے بڑا ظلم ہو رہا ہے, بڑا ظلم ہو رہا ہے. اللہ پوچھیں گے نہیں کہ ظلم ہو رہا تھا کیا؟ وہ جی کل بھی کوئی مجھے کہہ رہا تھا یہ اللہ نے کرنے کام, اور نہ کیوں آپ نے یہ جملہ نیا بنا لیا کہ اللہ نے کرنے کام. آپ فراڈ لگاتے ہیں عالم دین کے سامنے پاس بیٹھ کر, مجھے اس طرح کا دکھ دیتے ہیں کہ اللہ نے کرنے ہیں آپ کے کام. مرکز مان رہا تھا وہ جی اللہ نے بنانا ہے, تجھ جیسے کالے منہ والے آدمی کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ نے بنانا ہے تو اللہ نے کیوں کہا زمین کے اندر نظام پیدا کرو؟ خدا نے کیوں کہا جا کے تجھے خلیفہ بنایا تو جا کر یہ کام کر؟ اللہ نے اگر سارا کچھ کرنا ہے اس جہان میں, بھائی جان سن لیں, یہ کان کھول کر سن لیں, جو آپ کی ذمہ داریاں آپ نے پوری کرنی, کوئی نہیں اللہ نے پوری کر دی. بچے پیدا کرنے, نہ شادی کرو, میاں بیوی بیٹھ کر ایک دوسرے کو دیکھتے رہو, ہم بستری نہ کرو, تقوی کی دعائیں کرو, اللہ تعالیٰ سے اللہ بچہ دے دے, ہو جائے گا. کمرے کے اندر بیٹھ کر آرام سے تسبیحاں پڑھا کرو, اللہ نے جب کرنا ہے آپ کے پاس رزق آ جائے گا. جب اللہ نے, آپ کیوں بھاگ دو, دن رات تھکاوٹ ہو رہی ہے دنیا کے کاموں کے اندر, کوئی دنیا کا کام آپ لے لیں, وہ آپ نے اٹھ کے کرنا ہے. اور جب ہم آپ کے سامنے دین کا کوئی بات کریں, وہ کہتے ہیں اللہ نے کرنا ہے. یہ جملہ کفریہ چھوڑ دیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اس کی آڑ میں جو آپ جرم کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں میں نے ہونے دینا آپ کو جرم. یہ کوئی بندہ یہ کام سن لیں, آپ سمجھتے ہیں خدا اور اس کے رسول نے اٹھ کے پھر اس طرح جو جنگیں جا کے لڑی نبی نے اور جو دین پہنچایا, وہ نبی علیہ السلام بیٹھ, اللہ نے کہا بلغ منزل الیک, پہنچا نبی جو تجھ پر ہم نے نازل کر دیا. اللہ کہتا نا کہ اللہ نے پہنچانا ہے, جی اللہ نے پہنچانا ہے, تو اللہ نے پہنچانا تو اللہ پہنچا دیتا. اللہ کے پہنچانے کا ایک طریقہ کار ہے, وہ نبی تک پہنچایا, پہنچانے کے بعد کہا پہنچا نبی, اور نبی نے بعد میں کہا کہ ساری امت تک میں نے پہنچا دیا, اب چاہیے تم آگے پہنچاؤ سارے. جیسے میں نے جنگیں لڑی, جیسے میں نے جہاد کی, جیسے میں نے مارے کھائے, جیسے میں نے اپنا کام چھوڑ دیا, میرے ابو بکر نے چھوڑ دیا, عمر عثمان علی سب نے کام چھوڑے, ابو ذر نے اپنا ڈاکہ چھوڑ دیا. ڈاکے سے لذیذ چیز کیا تھی؟ زانیوں نے زنا چھوڑ دی, شرابیوں نے شرابی چھوڑ دی, بے ایمانیوں نے بے ایمانی چھوڑ دی, منافقوں نے منافقت چھوڑ دی. لوگوں نے اپنے بزنس کام سب کچھ کام دھندا بند کر کے این جوانی کے عالم میں 38 سال کے ابو بکر نے اپنا کام دھندا بند کر دین کی طرف ہو گئے. آپ ابھی انتظار میں ہیں, آپ ابھی انتظار میں ہیں کہ ہم کریں گے, یہ اللہ نے کرنا ہے. او بھائی جان یہ جملہ نہ بولیں, اس جملے کی آڑ کے اندر آپ جو کچھ ظلم, جیسے کہتے ہیں نا اللہ نے بخش ہی دینا ہے, تو قرآن مجید پھر کس لیے اتارا؟ جب سیدھی بات کہتا اللہ کہتا سارے کر لو توبہ, نبی ان سے کہو آخر کار میں نے بخش بھی دینا ہے, میں بڑا رحیم ہوں. باقی یہ آیات کہاں جائیں گی قرآن مجید کی؟ یہ عذاب کی آیتیں کدھر جائیں گی؟ آپ قرآن مجید کا غلط استعمال کر رہے, جملوں کا غلط استعمال کرتے. اللہ نے کرنا ہے, انشاءاللہ اللہ نے کرنا ہے. اور بھئی میں نے تمہارے سامنے ذکر کیا کہ تم کرو. تمہیں یہ جو میں نے بات کہی نا کہ بھائی جان یہ کام رہتا ہے, انہیں کہیں بھائی جان میں چاہتا ہوں کہ اس کام میں میری کیا, تو میں کر سکتا ہوں آپ کی مدد, کوئی پیسے سے کر سکتا ہوں, میرے پاس اتنے پیسے میں دے سکتا ہوں, اتنی میرے پاس توفیق ہے, میں آ سکتا ہوں, میں جا سکتا ہوں, میں گاڑی فراہم کر سکتا ہوں. یہاں پہ بیٹھ کے جب میں کہتا ہوں اسلم بیمار ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف دعائیں کر کے چلے جائیں, اندھے نہیں آپ, فراڈ لگاتے ہیں آپ. یہ اپنے آپ, یہ ہے قرآن مجید نے جو شروع میں اللہ پاک نے کہا, ان سے کہہ دیجئے یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے, یہ جو خادعون بانفسہم, یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے, ولکن لا یشعرون.
لیکن ان کو یا شعور کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں چل رہا، ان کو شعور نہیں، فرمایا یہ اپنے شعور کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تماشا کر رہے ہیں، سمجھ ان کو ہے مگر اپنے شعور کے ساتھ یہ کھیل رہے ہیں، تماشا کر رہے ہیں اپنے شعور کے ساتھ. انہوں نے اپنے شعور کو ہلا کے رکھ دیا. اس لیے جب دین کی کوئی بات ہوتی نا کہ معرفت حق کے بعد شہوت کی عبادت کرنے لگ جانا، ماننا ہی نہ کسی کی بات، اور اللہ کی طرف آ جا، اللہ کی طرف نہیں، میرا اللہ یہ کام کرے گا تو میں کروں گا، تو پھر لا متکا خدا نہ. اب اللہ تجھے بتائے گا اب نہیں وہ کام ہونا جو مرضی کر لے. اللہ یہ کوئی شرطیں باندھ لیتا ہے نا کہ اللہ یہ کام کرے گا تو پھر اللہ کا میں کام کروں گا. اللہ کہتا ہے میں کرنا ہی نہیں، تو کہ نہ دیتے میرا دین رکیا ہے. یہ تم نے سمجھ لیا کہ خدا کا دین تم پہ رک گیا آ کے کہ تم کرو گے تو اللہ تمہارا کام یہ کرے گا، پھر تم کام کرو گے تو اللہ کا کام ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کس قسم کا شیطان تم اپنے دل میں پال رہے ہو؟ ہاں کہ اللہ یہ کرے اور پھر تم وہ کرو. اللہ 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 کو محتاج سمجھ لیا ہے. اللہ حصہ مادی نہ رہا، وہ جس کو کسی کی کوئی احتیاج نہیں، اور جن کو سب کو اس کی احتیاج ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں. ہاں جی، آپ اس کو کہتے ہیں کہ تم یہ کام کرو تو پھر ہم یہ کام کریں گے، اور مشروط کر لیتے ہیں. اور پھر بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس طرح کا بھی ہوتا ہے صرف بندے کو جہنم بھیجنے کے لیے اور کچھ کرنے کے لیے نہیں. بندے کا وہ کام کر دیتا ہے اور بندہ پھر اللہ کا کام نہیں کرتا. بندے کا وہ کام کر دیتا ہے، اس کی وہ شہوت پوری کر دیتا ہے کسی نہ کسی رنگ میں. وہ منتیں دن رات دعائیں کرتا ہے، فرض کرتا ہے ادھر بھاگ ادھر بھاگ، یہ کام کر، اللہ میرا مجھے یہ دے دے، یہ شے مجھے، اللہ کہتا ہے لے پڑ شے ہن آ میری راہ دے وچ میں دیکھ رہا تو پھر نہیں آتا. اللہ کہتا آ ہن نہ شہوت رہے گی، نہ تو رہے گا، نہ تیرا ایمان رہے گا، چل جہنم کے اندر. اور پھر مولانا صاحب سے میں نے ایک دفعہ پوچھا، میں نے کہا یہ نولی مات واللہ کیا ہے؟ بار بار میں اس کا ایک جگہ کہیں کوئی بیان پڑھا. کہتے ہیں کاشف بیٹا اللہ کہتا ہے دام فریب میں آنے دو اس کو آگے کی آگے، اور جتنا یہ دائرے بیچ میدان کے سینٹر کے آ جائے گا نا پھر ہم انشاءاللہ ایک دم سے گھیرا ڈال لیں گے، اس کو پکڑ لیں گے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کا رستہ گناہ کے اور اس کی شہوت کے درمیان میں پھر آڑے نہیں آتا، اس کو خوب غرق ہونے دیتا ہے. بالکل جنگل کے بیچ میں جب آ جاتا ہے نا تب اس کو پتہ چلتا ہے میں تو گھیرے میں آ گیا ہوں چاروں طرف سے. پہلے وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں سلطنت فتح کرتا جا رہا ہوں، کوئی بندہ مجھے دیکھنے والا نہیں، کوئی مجھے روکنے والا نہیں، کسی کو میں کانوں کان خبر نہیں لگنے دیتا، پتہ کسی کو ہے نہیں، ہوش اور غفلت کے سامنے ناخن لیے میں بڑا تیز رہا ہوں، میری پلاننگ دنیا سے سب سے بڑھ کر ہے. کی ہوئی ہو میری پلاننگ؟ بندوں کے منہ سے میں نے ایسی باتیں سنی ہیں، کہتا میری کی ہوئی پلاننگ، میں تو آج تک اپنے آپ کو پتہ نہیں لگنے دی. اللہ نے فرمایا تجھے اپنے آپ کا پتہ ہی کوئی نہیں، سب سے زیادہ تجھ کو یہ پتا ہے کہ تو احمق ہے سب سے زیادہ. جتنی حماقت میں تو پھر رہا کوئی اور پھر ہی نہیں رہا. تو معرفت حق ہو جانے کے بعد بھی شہوت کی عبادت کرنا، انا للہ و انا. میں درس دے رہا ہوں اور کیا لینا. مجھے لوگ کہتے ہیں آپ اتنے لمبے درس دیتے، جمعے دیتے. میں نے کہا میں پاگل نہیں ہوں، میں کھول کھول کر قرآن مجید میں آتا ہے نبی ان کے ساتھ کھول کھول کر آیات سناتا رہا. اتنا میں نچلے درجے کی جنسیاتی مثالیں دے کے سمجھانے کی کوشش کرتے. جنسیاتی ذہن کے مارے ہوئے لوگوں کو یہی تو میں نے مثالیں دینی اتنی. اب ادھر ملائکہ کی مثالیں میں ان کو کیسے دے دوں؟ ان حیوانوں کو حیوانیت کی مثالیں دینی، جانوروں کو جانوروں جیسی میں نے دینی ہے، جن کا تماشا ہی دو ہے کہ روٹی کھاؤ اور دوسرا اپنی جنسی خواہش پوری کرو. اب ادھر سے ان کو بتانا ہے. اور میں نے کہا مولانا روم کا بھی یہی مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں انہوں نے غلط فوش حکایات لکھی، کوئی فوش نہیں لکھی، اس کا گند چل رہا تھا، جو لطیفے جاری تھے انہوں نے وہی لطیفے لکھنے کے بعد پھر اس کے نیچے سبق نکال لیا کہ چلو برا نہیں تو برے کام سے نتیجے لے لو، اس میں سے بھی اچھی چیزیں نکل سکتی ہیں. معرفت حق ہو گئی اور اپنے مفاد اور لذت گناہ کے چھوٹ جانے سے حق کو ترک کر دینا کہ مجھے پھر اس گناہ کی لذت چھوڑنی پڑے گی، اس میں تو اتنا مزہ ہے، نشہ آتا ہے، میں تو اس کے نشے میں غرق ہوں. اس کے گناہ کے نشے میں، جیسے نشیوں کو پتا ہے کہ نشہ مجھے لے ڈوبے گا، میں مر رہا ہوں، موت کے منہ میں جا رہا ہوں، مگر وہ کرتا ہے نشہ، دن رات وہ نشہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے یہ نشہ مجھے چھوڑنا پڑ جانا ہے. اور پھر وہ ہمارے پاس آ کے بتا دیتے ہیں میری مجبوری ہے. بھائی مجبوری صحابہ سے زیادہ کسی کی نہیں. جو اہل ایمان حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ تک آئے نا، ان میں سے اگر یہی ہوتا نا مجبوریاں ہوتی تو آج دین یہاں پر نہ ہوتا. مجبوریاں تو پھر سب کی کوئی نہ کوئی بن جائیں گی. ان مجبوریوں کو اللہ نے تول لینا اور ان مجبوریوں کی بنا پر خدا نے دوزخ میں بندے پھینک دینے ہیں کہ تم نے مجبوریاں جھوٹی بنائی ہوئی تھی. یہاں پر تم بڑے سست نظر آئے اور وہاں پہ بڑے تیز اور ترار تھے. یہاں پر تم سے چیز ہی چھوٹ رہی تھی، وہاں سے تم نے چھوڑ دی. یہاں پر تم سے ترک نہیں ہوتا، وہاں تم نے ترک کر دیا. یہاں تم رات کو اٹھ نہیں سکتے تھے، وہاں تم رات کو اٹھ گئے. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ تم نے ترجیح کیسے دے لی؟ ٹھیک ہے، یہاں مال دیا نہیں جاتا تھا، وہاں تم نے پھر دے لیا. یہاں پر تم سے پیسے نہیں لگے، وہاں پر تم نے پیسے لگا لیے کھل کے، دل کھول کر.
ٹھیک ہے نا, اس وقت نہیں تمہیں یاد آیا کہ خدا کی بھی کوئی چیز بنانی ہے یا اس کی بھی کوئی چیز پہنچانی ہے جی. جب اپنا بیٹا بیمار ہوا تو گاڑیاں دوڑا دی, جب کوئی اور بیمار ہوا تو کہا نہیں ان کو فلانی شاید دوائی کھا لیں آرام آ جائے گا انشاءاللہ. یہ کوئی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا اتنا ہی پریشان ہوا تھا جب اس طرح کے پریشان ہوا. اس لیے لذت گناہ کو صرف نہ چھوڑنے کے لیے حق کی بات کو ترک کر دینا, بھی مجھ سے یہ گناہ نہیں, اور اپنا مفاد دیکھنا کہ میرا اس میں مفاد ہے, اگر میں نے یہ بات دین کی مان لی مجھے یہ مفاد چھوڑنا پڑ جانا ہے. اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو آیات اتاری وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کی تفسیر کروں گا. ابو جہل کو یہ نہ سمجھے اس کو بات سمجھ نہیں آتی, اتنی سمجھ آئی اس کو نبی علیہ السلام کی بات, لیکن وہ متکبر تھا اور چدراہٹ اس کی جان تھی. وہ چودھری بن کے رہنا چاہتا تھا. وہ کہتا تھا کمی نیچے رہیں, غلام نیچے رہیں, چھوٹے طبقے کے لوگ نیچے رہیں, ہم بڑے اپر کلاس کے لوگ ہیں, لیڈ کلاس ہیں ہم. ان کا کیا کام ہے چھوٹے چھوٹے لوگوں کا, ہمارے کیڑوں مکوڑوں کا, شرات الارض کا, کہ یہ ہمارے سامنے شیروں کے سامنے, ببروں کے سامنے اور زرافوں کے سامنے اپنے سار اٹھائیں. ہم زرافے ہیں اس قوم کے, اونچے قد والے لوگ ہیں. ابو جہل کو پتا تھا وہ کہتا تھا محمد الحضر از روح ایمان الحضر, وہ کہتا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیری باتیں سمجھ آتی پر میرا دل نہیں جمتا ان کے اوپر. کیوں؟ مجھے عمل کرنا پڑ جانا ہے. یہ بلال میرے ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھا کرے گا کل کا ہمارا غلام, یہ سمیہ, یہ عمار, یہ تو گلیوں میں دھکے کھاتے لوگ ہیں زنیرہ. یہ لوگ آپ کہتے ہیں ان کو ساتھ بٹھا کر کھلاؤ, برابر کے حقوق دو, نماز میں یہ برابر ہو جائیں, ان کو یہ کرو, ان کے بھی حق ہیں, اور ان کا یہ نہیں ہو سکتا. کچلے ہوئے لوگوں کو میں ابو جہل بات اس کو بڑی سمجھ آئی. ابو لہب کو سارا سمجھ آتا تھا کہ یہ میرا بھتیجا ہے. محمد کبھی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولنے والا آدمی, صادق اور امین ہے, میں بچپن سے اس کو پالا ہے, میری گود میں پلا ہوا ہے. اس کی جو بیوی کا ذکر اللہ نے وامراتو حضور کی چاچی کا ذکر کیا, اس کو پتا تھا, اس کی آنکھوں میں سامنے نبی علیہ السلام پلے بڑے تھے, جوان ہوئے تھے. وہ کہتے کبھی اس سے جھوٹ نہیں بولا, سچا آدمی, مگر اس کو پتا تھا. وہ کہتے تھے مال جمع کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے, مال جمع کرنا. تم لیڈ کلاس کی عورتیں ننگ دڑنگ ہو کے آج بھی کپڑے جوتے اتار کے پھرتی ہو, تم سمجھتی تمہیں خدا کہتا ہے اپنے آپ کو ڈھانپ لو. اس کو اچھا نہیں لگتا تھا, آپ کی یہ تنقید نہیں اچھی لگتی تھی, اس کو خود نمائی اچھی لگتی تھی, اچھے زیور پہننے, کپڑے پہننے, کعبہ سے چوری کر کے پہننے. متولی تھے نا وہاں کے, ہاں جی, زیور وہاں کا پہننا, ریشم آتا تھا, ریشم کے کپڑے پہننے, وہ سارے ترک کرنے پڑنے تھے اس عورت کو. آج بھی آپ دیکھ لیں میری اور آپ کی مائیں بہنیں کیا کریں, ان کو ترک کرنا پڑتا ہے. یہ ترک کرنے کے غرض سے وہ پھر لڑکوں کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہیں. ہر طرف شیاطین کا راج ہے, صرف مرد بے ایمان نہیں, اس معاشرے کی عورتیں, اس معاشرے کی کل دنیا کی بات. میں جب بھی بات کروں تو کوئی نہ سمجھے کہ پاکستان کے معاشرے کی بات ہو رہی ہے, امریکن معاشرے کی بھی ہو رہی. ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں, بس ایک لا الہ الا اللہ کہتا ہے, ایک لا الہ الا اللہ نہیں کہتا. دو ہیں بس, زبان والے دو ہیں, فعل والے ایک ہی ہیں, اعمال والے ایک ہی ہیں. اس لیے فرمایا کہ ابو جہل کو سمجھ آتی تھی. آپ کو پتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب گفتگو کی ہے فرعون کے ساتھ تو فرعون کو کیا سمجھ نہیں آتی تھی؟ 9 طرح کا عذاب آیا بھائی جان, اور اس 9 طرح کے عذاب میں اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پرکھنے کی کوشش کی اور کہا موسیٰ اپنے رب کو کہ چھوڑ دے, میں انشاءاللہ غور کر رہا ہوں ایمان لانے پر. پھر بدل جانا. آخری دفعہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب آیا پھر آخری نشانی ہم نے پھر اس کو ایک اور دکھائی, وہ آخری نشانی دیکھتے بھائی جان جب بندہ بدلتا پھر نہیں, اللہ نے کہا بدلنے کا کوئی موقع نہیں. فرمایا ڈوب رہا تھا, اسی ڈوبنے کے دوران میں ڈبکی نیچے کو آئی تو سر نکال کے دیکھا تو سامنے پانی کے اوپر چلتے ہوئے موت کے فرشتے چلے آ رہے تھے. پانی کے اوپر چلتے ہوئے یہ پوچھتے ہیں وہ فرشتے کہاں سے آتے ہیں؟ آ جائیں گے, آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے ہم پہنچا دیں گے, بے فکر رہیں, آپ کہیں بھی جانا چاہتے ہیں آپ پہنچ جائیں, وہ بھی پیچھے ہی پہنچ جائیں گے. کوئی مسئلہ نہیں ان کے آنے جانے کا, ان کے لیے ٹریولنگ کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے ان کے لیے. ایک فرشتے کی یہ کان کی لو اور یہ جو کندھا ہے نا, اس کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کا ہے. آپ 500 سال تک چل کے پھر کے کہیں نہیں جا سکتے, سمجھ گئے نا. اس سے تو ادھر سے پکڑ لینا ہے آپ کو, اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. شریعت اسلامیہ کہتی ہے وہ جب ڈوب رہا تھا نا, این ڈوبتے ہوئے وقت میں اس نے کہا میں اللہ پر ایمان لے کر آیا جہانوں کا. اللہ نے کچھ شیء کوئی بات نہیں کی, کوئی اس کے ساتھ ذکر نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا الان, اب ایمان لانے کا فائدہ کیا جبکہ تو نے فرشتوں کو دیکھ لیا, اب لانے کا کیا؟ ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے, پوری قوم کو دکھائیں گے کہ یہ دیکھو یہ وہی تھا جو کل تک خدا ہونے کے دعوے کرتا تھا, یہ کبھی مرا ہوا بھی خدا ہوتا ہے. خدا تو حی و قیوم ہوتا ہے جو زندہ ہے.
یہ مر گیا ہے، ڈیڈ باڈی ہے، ٹچ اٹ. وہ ٹچ کرتا ہے اس کو، کہتے ہیں دیکھو تو صحیح، اس کی آنکھیں کھول کے دیکھو، اس کی سانس وغیرہ چل رہی، بند ہو رہی ہے. اس وقت پوری قوم کے سامنے اس کی نیچے سے ڈوبتی ہوئی لاش کو سمندر کے اوپر دریائے نیل پر تیرتا ہوا لا کر اٹھا کر، نہیں یہی نہیں کیا، وہاں تیر رہا تھا. آدھے فرعونی ڈوب چکے تھے، آدھی لشکر باقی پیچھے کھڑے تھے، جو اس کی پوری انتظامیہ اور پارلیمنٹ، اس کی شورا، وہ سینٹ کا اجلاس، سارے یہیں پر پیچھے کھڑا، سارے فرعونیوں کو دینا وہ لے کر آیا تھا. فرعونی بچے رہے، سارے فرعونی نہیں مارے. وہ جو لشکر لایا تھا نا قتل کرنے کے لیے، مارنے مرنے کے لیے، جس کو لیڈ اس نے خود کیا ہے، کمانڈر ان چیف آف آرمی سٹاف موجود تھا، اس نے کہا ہٹو، چیف آف آرمی سٹاف پیچھے ہٹے، میں ہی صدارتی نظام لانے والا آدمی ہوں، میں ہی صدر ہوں، میں ہی سب کے سامنے جا کر میں ہی لے کر آؤں گا، میں جو کرتا ہوں وہ کر کے دکھاؤں گا. اس نے آپ سے لیڈ کیا اپنی پوری قوم کو، اور لیڈ کرتا ہوا فرمایا وہ خود بھی غرق ہوا اور اپنی آل کو بھی فرعون کر لیا، جو ان کے سارے ان کو ختم کر دیا. پیچھے مصر والے بیٹھے تھے، اٹھا کے لاش ادھر رہ گیا اللہ تعالیٰ اس کی، اور جا دکھائی کہ یہ لاش پڑی ہے اس کو. یہ تو ایسے کہتے ہیں اب دریافت دروفت ہوئی ہے، دریافت ہو بھی جائے تو ہمیں کیسے پتہ چلے یہ وہی فرعون ہے. ایسے ہی ہم آگتے مارتے پتے جی فرعون ہے، اس کی ممی پڑی، لاش پڑی. وہی تو حیرت ہوتی مسلمانوں کا بالکل کوئی دماغ کام نہیں کرتا. یقین جانے بند ہو چکا ان کا دماغ. ان کو کیا پتا کیا تفسیریں آپ کرتے پھرتے مسلمان ہیں کہ وہ جی یہی وہی فرعون. آپ کو کیسے پتہ چلے اتنے سالوں بعد یہ وہی فرعون نکل کے باہر آ گیا؟ وہ نہ بھی ہوتا، وہ جو اللہ نے بات کی تھی وہ بالکل ڈیفرنٹ بات تھی. وہ کب کہا تھا ہم قیامت تک کے لیے تجھے یہ بنا دیں گے وہ بنا دیں گے عبرت کی. اللہ نے اس کو بتایا پوری طرح. اس کو فرعون کو حضرت موسیٰ کی بات سمجھ آتی. اور نمرود کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کیا، اس نے اتنا زور کا مناظرہ کیا، حق سامنے آ گیا. منہ بند کر کے ابراہیم علیہ السلام نے، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر تم یہی بات کہتے ہو. اس نے اشتباہ دیا ساری قوم کو. اس نے کہا زندہ تو مارتا تو میں بھی ہوں، تعریف خدا کی کیا ہے. فرمایا جو زندگی اور موت دے، اسے زندگی موت دینے کے 2 مہینے، جیسے ہم ڈاکٹر کو کہہ دیتے ہیں بھائی اللہ نے آپ کو مسیحا بنایا، آپ کی وجہ سے ہماری زندگی بچ گئی، تو ڈاکٹر کی وجہ سے بچی زندگی اللہ نے بچائی ہے. اس نے تو اسباب اختیار کیے ہیں، اس نے اسباب کے دائرے میں. یہ وہی جو ہمارے بھائی شرک کرتے ہیں، یہ ہمارے بھائیوں والا معاملہ ہے. پھر آپ ڈاکٹر سے دوائی کیوں لیتے ہو، فلانے سے دوائی کیوں لیتے ہو، ہمیں یہ تانے دیتے ہیں. اور بھائی جان یہ تو فرعون کی دلیل ہے جو دلیلیں آپ نے دی ہیں، اور نمرود کی. اس لیے نمرودی دلیلوں کے ذریعے سے معاذ اللہ ہم وہابیوں کو برا نہ آپ کہیں، ہم تو آپ کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. وہ 2 نمبر پردہ دار جن میں 2 معنی نکلتے ہو نا، وہ دلیلیں وہ دیں پکڑ کے. انہوں نے ایک معنی والی دلیل، انہوں نے کہا میرا خدا وہ جب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے مغرب میں کرتا، تو کر کے دکھا آج مغرب کے ذریعے سے. تو نے تو یہ کہا نا کہ حیات اور موت دونوں میرے دستے قدرت میں ہیں، تو حیات اور موت کے ایک طرف کرو. تم نے صفت قدرت کا اظہار کیا ہے کہ میں قادر ہوں، کنٹرولر ہوں، میں کرتا ہوں کنٹرول، آج موت کو بھی کرتا ہوں، حیات کو بھی کرتا ہوں. فرمایا تیرے اندر کنٹرولر صفت ہے، چل موت حیات تو بڑی دور کی بات ہے، یہ زندہ سورج ہے، لا اس سورج مرے ہوئے کو مغرب سے نکال. کنٹرولنگ کی اگر یہی طاقت ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے نیچے یہ پولیس ہے تو آپ بلا لیں، ٹھیک ہے پولیس میں سے ایس ایچ او کو طلب کر کے دکھا دیں. پھر اگر آپ کے نیچے یہ پولیس ہے، ایس ایچ او کو طلب کر لیں، پھر آپ ہم پتہ کر لیتے ہیں کہ آپ کے نیچے پولیس ہے یا نہیں ہے. فرمایا کر ایس ایچ او کو طلب اسی وقت. اس کو پتہ اس کو بھی چل گیا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، مگر وہ نہیں مانا، مگر وہ پھر نہیں مانا، بالکل وہ نہیں مانا. اسی طرح اپنے مفاداتی ابائی ملکی دین کو ترک نہیں آپ کرتے، آپ نہیں ترک کرتے. آپ کے جو ماں باپ نے آپ کو دین دے دیا ہے، آپ اسی کے پیچھے چلتے رہتے ساری زندگی. رینیو ہی نہیں کرتے، ریفریش ہی نہیں کرتے. ریفریش ہی کر لیں. آپ دوبارہ سے کیوں نہیں ایمان لے کر آتے؟ کیوں نہیں آپ بیٹھتے اور ہمارے پاس آ کر کہتے کیوں نہیں آپ قرآن مجید شروع کر لیتے؟ کوئی کہتا مجھے ترتیب سے پڑھانا شروع کر دیں، کوئی کہتا مجھے یہ بتائیں. او اللہ کے بندے، ہم جب بلاتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ میری ایک مثال لے لیں. جب میں لوگوں کو بلاتا ہوں دین کے لیے کہ اس دن آپ آ جائیں، کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم اس دن نہیں پہنچ سکتے. اور جس دن میں کہتا ہوں کہ نہیں بھائی میں مصروف ہوں، میں نے بھی اپنا کوئی زندگی کے روزگار کے کام چلانے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ میرا شیڈول پوچھنا شروع کر دیتے کہ آپ اپنا شیڈول بتائیں. آپ کو کس بیوقوف نے کہا کہ آپ میری نجی زندگی کے اندر دخل دینے کی کوشش کریں؟ میں آپ کی دیتا ہوں کسی کی زندگی میں؟ کہتے ہیں ہمیں ٹائم دے. میں کس بات کا ٹائم دوں؟ منہ اٹھایا اور چلے آئے، اور آ کر پھر یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. پھر کہتے روڈ اینڈ رف ہیں. بھئی جب بلاتے ہیں کیوں اس دن آپ کے اپنے کاموں کو ترجیح دے کے اللہ کے دین کو آپ ترک کرتے ہیں. بالکل وہی رویہ جو کافروں کا رویہ ہے، وہ آپ کا رویہ ہے. آج بھی مسلمان اس وجہ سے پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں. امال میں مسلمان ایک جیسے ہیں، کافروں جیسے، بالکل وہی امال. صرف ایک کلمے کا جی فلسطین والے مار دیے. اب اگر فلسطین والے وہ مارنا بند کر دیں اور اسرائیل آپ سے ہاتھ بڑھا لے،
جیسا کہ اس نے آفر کی تھی آج سے 7-8 سال پہلے، جو اس کی تقریر تھی اسرائیلی وزیر اعظم کی، وہ سننے والی تقریر تھی بھائی جان، میں کہتا ہوں دجالی تقریر۔ آپ کہتے دجال نے آنا ہے، میں نے جب وہ سنی میں نے کہا بلے بلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے میں صدقے، تیرے میں قربان۔ تو نے کہا تھا فتنہ مسیح دجال سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہو سکتا دنیا کے اندر، جو فتنہ وہ اٹھے گا نا زمائش، نبیوں نے جس سے پناہ فرمایا، نوح علیہ السلام سے لوگ چلیں پناہ مانگتے، نوح علیہ السلام، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے اس کو ہیں، اور وہ بھی دجال پہ کبھی میں آپ کو گفتگو کر کے سناؤں، آپ حیران ہی ہو جائیں کہ دجال یہ تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو کس طرح اللہ نے دکھایا اور کیا ہوا، پھر اس نے کیا کیا، اس کے بھی ایک الگ ہے۔ لیکن وہ جب آیا اس نے تقریر کی تو تمہیدی تقریر کے اندر جو اس نے کہا کہ آپ ہم سے اگر ملیں تو ہم آپ کو وہ دنیا کی قوتیں اور وہ آپ کو فزکس، سائنس اور میٹا فزکس اور کیمیکلز اور یہ زراعت کے اندر ہم اتنی آپ کو ترقی کی چیزیں دیں گے، آپ ہاتھ تو بنائیں ہمارے ساتھ دوستی کا۔ اور پھر بڑھا لیا، پھر بھائی جان عرب امارات نے بھی بڑھا لیا، انہوں نے بھی بڑھا لیا، بھائیوں کا سودا کر لیا، دین کا سودا ہو گیا، ترقی کرنا چاہتے ہیں، اس نے کہا آپ ہم سے لڑی جا رہے ہیں، بھئی ہم نے بھی سائنس پڑھی ہے، ہم نے بھی ترقیاں کی ہیں، کیوں نہ ہم پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنا لیں، کیوں نہ ہم ساری دنیا میں امن پیدا کر دیں اور چند دہشت گردوں کو اور فنڈامنٹلسٹ کو، ان سب کو اٹھا کے ہم پرے پھینکیں، مل کے ان دہشت گردوں کا صفایا کریں اور دنیا کو امن کا نشان بنا کے ہم رکھ لیں، دنیا میں امن ہی امن ہو جائے۔ ایسی پیاری شاندار تقریر، میں تو سن کے حیران ہو گیا۔ اس وقت میں نے کہا کہ اب اس تقریر کے فریب میں کوئی آ گیا نا تو یہ حکمرانی آئیں گے اور مفاداتی طبقہ آئے گا اور ہمارے مسلمان آ جائیں گے۔ وہ آپ کو اگر ویکسین دے دیں، جس طرح آپ ان کی دوائیوں کے شکار ہیں کہ یہ بنائی، یہ بوتل بڑی اچھی بناتے ہیں، وہ چکن بڑا ٹاپ کا بناتے ہیں، وہاں کا ٹیسٹ ہی اور ہے امریکہ کا، یہاں کا اور ہے، بالکل ٹیسٹ اور ہے، میں مانتا ہوں جادو چلتا ہوا ٹیسٹ ہے، میں نے کر کے ٹیسٹ دیکھے کہ نہیں بھئی وہاں کی کوک اور یہاں کی کوک کا بڑا ڈیفرنس ہے، وہاں کے بالکل اور چیزیں، ان کی شیمپو میں ہی منگا کے استعمال کر کے دیکھے، یہاں کا بالکل بسکٹ الگ، ہر چیز الگ، حتیٰ کہ وہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی پروڈکٹ بھی ان کی ٹاپ کی ہے۔ فریب ہو گیا، بس فریب چل گیا، پھر چلتا ہے فریب بھائی، پھر میں بھی استعمال کرتا ہوں، آپ بھی استعمال کرتے ہیں، یہ وہ فریب ہے۔ فرمایا ان کو پھر یہ ہوتا ہے، پھر یہ کیا ہوتا ہے، یہی پھر وہ مرد اور عورت جن کو ایسے مرد اور ان کو پھر کیا ہوتا ہے جب وہ اپنے بدکاری کے ریلیشنز میں آتے ہیں، یہ جو آپ محبتیں کرتے پھرتے ہیں، مجھے محبت ہو گئی، مجھے فلانا ہو گیا، میں کئی دفعہ لوگوں سے کہتا ہوں ہاں مجھے ڈیفائن کریں یہ محبت نامی شے کیا ہے، مجھے کوئی بتا دے کوئی آدمی، اگر کسی بھائی کے پاس کوئی اچھی چیز ہو یہ ہوتی کیا ہے، یہ تو الگ بات ہے جس سے ہو جاتی ہے، وہ کیا کرتا ہے یہ تو میں بتا رہا ہوں، پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ تو شرمگاہ کی پوجا کرتا ہے اور وہ بھی شرمگاہ کی پوجا کرتے، جب تک وہ دونوں کو مل نہیں جاتی اتنے تک وہ بندوں کو سکون نہیں آتا، مل جاتی تو ٹھنڈے ٹھار پھرتے ہیں، وہ تڑپ ہی نہیں رہتی، وہ گرمی نہیں رہتی، وہ پیار نہیں رہتا، دونوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں آپ وہ نہیں رہے، وہ کہتے تم وہ نہیں رہی، بالکل وہ نہیں رہنا، وہ تو شیطانی کام تھا، اب آ گئی سامنے ساری چیز، اب کیوں رہنا کسی چیز کے بارے میں، تڑپنا اور چیز ہے، کسی شے کے بارے میں حاصل ہونے کے بعد جذبات، یہ فرق، یہ فطرت ہے، اس کو یہ نہ کہ بدل جاتا ہے، یہ فطرت ہے، لا حاصل کا غم آدمی کو لگا ہوا ہے، سمجھ گئے نا، یہ ہوئی جو چیز حاصل نہیں ہو رہی ہے بندے نے تڑپ تڑپ کے مر جانا ہے، کچھ بھی ہو جائے لا حاصل کا غم بندے سے نہیں جانا، میں آپ کو سچی بات بتا دوں، آپ کو یہ حاصل ہونا ہے اپنے اگلے، آپ ایسے ہی کہتے ہیں اب میں نے اس سے پیار کر لیا اگلی سے نہیں کروں گا، یہ آپ کی حماقت ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جو کہتی مجھے یہ مل گیا اگلا نہیں مجھے ملے گا، یہ آپ کو کس نے کہا ہے، دنیا کے اندر زنا پھر کس لیے ہو رہا ہے، ڈاکے کیوں ہو رہے ہیں، وہ اگلا ہی پسند آیا ہوتا تو پچھلے کو چھوڑتے ہیں، شادی شدہ چھوڑتی ہیں، آشنا سے فرار ہو جاتی ہیں، آشنا جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ دن رات گزارتے پھرتے ہیں، وہ پتہ نہیں لگنے دیتے، اس کو بتا اللہ کے بندے یہ کوئی ایک بات ہے، شہوتوں پہ جب کیا ہوتا ہے پھر وہ ہوتا ہے، پھر اس کے اندر عورت مرد کیا کرتے ہیں، حق بھی چھوڑ جاتے ہیں، معرفت حق ہوتی انہیں، یہ ہم کیوں مسلمانوں کی بیٹیاں خراب ہو رہی ہیں، کیوں مسلمانوں کی بیٹیاں زانی بن رہی ہیں، پتہ ہے ابھی یہ تازہ کیا واقعات میں پڑھ کے نا کل ہی امریکہ سے کہ باپ بیٹی کے ساتھ زنا کر رہا ہے، کہتی میں نہ کہیں جا سکتی ہوں نہ آ سکتی ہوں، آپ بتائیں میں کیا میں نے لگ ہو جائیں، کہتی اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ تھا، میں نے جا کے لگ کرنا ہے ان کو، مجھے یہ بتائیں، آپ اس طرح اپنی دنیاوی نعمتوں کے اندر پھنس جاتے ہیں یا پھنسا لیے جاتے ہیں یا ان کے نشے آپ کو اس قسم کے لگ جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں چلو کوئی نہیں ہوتا ہے تو کرنے دو، اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں، برداشت کرو، اس کو کیا کہتے ہیں ٹالریٹ، انگریزی کا لفظ بنایا ہی ایسا ہے، ٹالرنس اینڈ ٹالریٹ، بی ٹالریٹ، تھوڑا بیہر کریں، برداشت کریں، عدم برداشت سے معاشرہ برباد ہو رہا ہے، بھی عدم برداشت سے معاشرہ برباد نہیں ہو رہا، گناہ کی وجہ سے معاشرہ برباد ہو رہا ہے، اور معاشرے کا سٹیمنا آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ باپ بیٹی زنا کریں، بہن بھائی زنا کریں، بھائی سے بہن نے اس کے کہنے پر کئی لاکھ کی شاپنگ کی، اس کی فون پر گرل فرینڈ بن کے دھوکہ دیتی رہی، بعد میں پھر اس کے بھائی کو پتا چلا، بھائی نے خودکشی کر لی،
چلو عورت کے اندر تو بے غیرت ہوتی ہے، بے حیا ہو جاتی ہے نا جب، تو پھر دنیا کی کوئی چیز کو حیا نہیں. جو باپ کی نہ بنے، ماں کی نہ بنے، بہن بھائی کی بنے، مرد سمجھتا ہے یہ میری بن گئی ہے. بے وقوفی کی آخری انتہا یہ ہے دنیا کے اندر. جب وہ بے حیا ہوگی پھر اس نے بھائی کے اندر غیرت کچھ باقی تھی اس لیے مرد تھا، وہ غیرت مر گیا، آپ سے آ گئی خبر اس کی بھی. اور کل پرسوں جو مجھے وہ میرے ساتھی نے مجھے کالم بھیجا، کالم پڑھ کے سناؤں، وہ میں ہی اور کوئی اور ہے. مجھے اسے کہا کاشف بھائی یہ دیکھیں میں امریکہ میں رہتے ہوئے یہ کالم لکھ رہا ہوں. انا للہ، وہ کیس لکھ کر بھیجتا ہے جو اس کے کلینک کے اندر سٹڈی کیے جاتے ہیں. کلینک کے اندر سٹڈی کیے جاتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ کیس اخبار میں ادھر ادھر وہ آتے ہیں مریض ذہنی، اور آ کر جس وقت مسلمان مریض ان کو بتاتے ہیں اور بھائی جان مسلمانوں کا رونا رو رہا ہوں، کافروں کا میں نے بالکل نہیں رونا، نہ کافروں کا میرا بنتا ہی ہے. میں کون سا ان کے امریکہ کے اندر رہتا ہوں میں ان کا رونا رہوں کہ تم کدھر کو جا رہے. ادھر ہوتا تو آپ پھر میرے جمعے کے خطبے سنتے، آپ کو پتہ لگ جاتا کہ انگریزوں کے ملک میں رہتے ہوئے خطبے قرآن کے کیسے ہیں. یہ تو مجھے مداحنت والے خطبے ہیں، یہ تو میری آپ سمجھ لیں کہ بالکل کمزور خطبے میں دے رہا ہوں جو آپ کو پڑھائے، جس کو آپ کانوں کو ہاتھ لگا کے کہتے توبہ توبہ اتنے کڑوے خطبے دیتا ہے، اتنی کڑوی زبان، اتنا تلخ بولتا ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ ہوتے نا سمندروں کا کھاری پانی ماند پڑ جاتا میرے کھارے پن کے سامنے. وہ ہوتے تو کفار کو جب بات کرنی تھی وہ تو مزہ ہی اور ہوتا نا، وہ تو بات ہی کچھ اور ہوتی. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا ازیوم کر کے اپنے دل و جان کے اندر، جس طرح نبی نے مشرکین اور کفار کے سامنے گفتگو کی اس طرح ہوتا، اس طرح کا خطبہ ہوتا. ابھی تو ہم نبی کو ازیوم کر ہی نہیں رہے. وہ جی نرمی کا خطبہ دے دیں، نرمی یہ بندہ یا کھوتا ہے یا کھوتا بننے کے پروسیجر میں چل رہا ہے. کون سی نرمی یار؟ تو اندھا ہے، تجھے نہیں پتا معاشرے کے اندر کیا چل رہا ہے، تو اپنے بسم اللہ کے گنبد کے اندر بند ہے، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں دنیا کہاں کو چلی گئی، برباد ہو گیا. تو نے 4 لڑکے ادھر ادھر کے اپنے پڑھا لکھا کے نیک بن گئے، تم لوگ نیک ہو گئے. اس سے ہوتا ہے، جا کر دیکھیں دنیا کس طرح سے برباد ہو رہی ہے، رسول اللہ کا دین کس طرح سے دنیا کے اندر ذلیل ہو رہا ہے. ظلم و ستم کا کون سا پہاڑ نہیں توڑا جا رہا. علماء کرب میں آ گئے، وہ دن رات علماء کی نیندیں چھین گئی. وہ کھانا کھاتے ہیں وہ زہر بن جاتا ہے، وہ کپڑے پہنتے ہیں ان کو آگ لگ جاتی ہے، وہ بستروں پہ سوتے ہیں ان کو نیند نہیں آتی. ہر لذت اور ہر مزہ علماء حقہ کے لیے مصیبت بن چکا ہے. نہ وہ لیٹیں نہ وہ بیٹھے نہ وہ کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بالکل اور کیا کون سی زندگی بسر کر رہے ہیں. نشہ دے کے اپنے آپ کو وہ بلانے کی کوشش کرتے مگر بھولتا نہیں. خدا کی زمین ظاہر الفساد فی البر والبحر، خدا کی زمین پر طوفان آ گئے اور مسلمان آرام سے بیٹھے ہوئے ان کے لڑکے اور نوکریوں کی تلاش میں بیٹھے اور مستقبل اپنا سوچتے پھرتے ہیں مستقبل ہمارا کیا بنے گا. اور ابھی ان والدین کو مان رہے ہیں کہ جو والدین ان کو گمراہ کر کے پیدا کر کے جیسے مثل سوروں اور جانوروں کے پیدا کرتے ان کو پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے. اور یہ دودھ پانی یہ خوراکیں یہ گھر بنانے یہ تو جانور بھی کرتے ہیں. انسان کا اور اس کا فرق یہ تھا کہ انسان اس کو معرفت شعور زندگی دیتا، باپ مقصد حیات بتاتا، ماں اس کو شعور زندگی دیتی. یہ ایک الگ چیز تھی. کھانا نہ بھی پورا دیتے ہو جاتی کیلشیم کی کمی، ہو جاتی وٹامنز کی کمی، ہو جاتی پروٹینز کی کمی اور کاربوہائیڈریٹس کی کمی. یہ کمیاں پوری کر سکتی ہیں. ایمان کی کمی اور ایمان کی دولت کون سی شے پوری کر سکتی ہے؟ کون سی شے آپ کی پوری کر سکتی ہے؟ وہ تو آپ نیڈو پلا دیں گے اس کو، وہ تو آپ پلا دیں گے کوئی نہ کوئی وٹامن سی کی گولیاں اس کو کھلا دیں گے اور کیلشیم کی گولیاں کھلا دیں گے، وہ تو ہو جائے گی کسی نہ کسی طریقے سے پورے کو ایک ڈرپ لگانے سے. یہ کون سی ڈرپ لگنی ہے؟ یہ کون سی ڈرپ لگنی جس سے قیامت کی برپا ہو اور مسلمان اٹھ کھڑے ہوں؟ اور میں یہ کب کہتا ہوں جہاد، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. آپ نے جہاد کرنا ہے، حقیقی جہاد کی باتیں کرتے آ جاتے ہیں یہاں پہ. جہاد کے بارے میں بتائیں جی، شکلیں دیکھی ہیں، شکلیں دیکھی. اور بھائی جان جنہوں نے جہاد کرنے تھے نا وہ دن کو گھوڑوں کی پیٹھوں پہ رات کو مسلحوں کی پیٹھوں کے اوپر کھڑے ہوئے نظر آتے تھے. آپ کی شکلیں ہیں جہاد کرنے والی، نماز پڑھنے والی شکلیں نہیں ہیں. ہاں جی، آپ کی روزے رکھنے والی شکلیں نہیں ہیں. حاجی ہیں آپ قرآن مجید کو ہاتھ تو لگا کے دیکھیں، خدا کی کتاب آپ پر بند نظر آئے گی. آپ کہیں گے خدا کی کتاب میں تجھ سے پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ کی کتاب کہتی ہے حجاب بند کر، میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی ہوں. آپ کہتے ہیں میں تجھے پڑھنا چاہتا ہوں خدا کی کتاب، اللہ کی کتاب کہتی ہے میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی. آپ پھر ذہنی طور پہ مریض ہو کہ کون سی تفسیر پڑھوں. تفسیر کی ضرورت اس کو پیش آتی ہے جس بندے کے اوپر اپنی اللہ کی کتاب کھلنے سے انکار کر دے. وہ چپ کر جائے، کہتے بس میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی، رک جا یہیں پر. زور زبردستی کرے گا گمراہ کر کے تجھ کو مار دوں گی. اور زور زبردستی جو قرآن کو کرتے ہیں جائیں قرآن کے نام پر گمراہ ہو گئے سارے بندے. آپ کہتے ہیں پھر وہ قرآن پڑھ کے کیسے گمراہ؟ اسے زبردستی کی ہے، وہ بندہ ہی نہیں تھا جو اس کا جائز خامد ہوتا، جو اس کے ساتھ کرتا. اس نے اپنی جان لے لی، پھر اس عورت نے اسے مری لاش کے ساتھ زنا کیا ہے، وہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکی.
مثالیں دیکھیں مجھے دینی کیسی پڑ جاتی ہیں اللہ کی کتاب کے لوگوں کی. مجھے تو یقین جانے شرم اور غیرت سے میں اندر ہی اندر گلتا مرتا جاتا ہوں کہ میں اپنی قوم کو کون سی مثالیں دے رہا ہوں یار. تو یہ شرم آنی چاہیے کاشف علی, یہ کمپیریزن بنتا ہے تیرا, یہ اللہ کی کتاب کے موازنے بنتے تیرے کرنے پر. جس قوم ہی کے پوری طرح غرق ہو اور وہ نہ ہلے نہ جڑے, وہ اپنی نشے کو نہ چھوڑتا ہو, تو پھر میں کیا کروں, میں کدھر کو چلا جاؤں. اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, اور وہ عورت اور وہ مرد حق کو چھوڑتا ہے, دین اسلام کو چھوڑ کر نکل جاتا ہے, حیا کو چھوڑ دیتا ہے, اور غیرت اس کے اندر سے جاتی رہتی ہے. ایمان کو چھوڑ کر اس کی پوری سمجھ ایمان کی ہوتی ہے, اس کے باوجود مگر وہ لذت گناہ میں اس کا چہرہ دیکھنے کی لذت میں ملوث ہو جاتا ہے, اور اس کے آنکھ کا زنا کرتی ہے, وہ آنکھ دیکھنے والی آنکھ زانی ہو جاتا ہے, اور اس کے کان جو ہے وہ راتوں کو ٹیلی فون سنتے ہیں, اور اس کہتا ہے تمہارے دیکھے بغیر مجھے دیدار سے سکون نہیں آتا, یہ نہیں ہوتا اور وہ نہیں ہوتا. وہ آنکھ زنا طالب, آپ دیکھیں طلب پیدا کرتی ہے آنکھ دیکھنے کے لیے, زنا کی طلب پیدا کرتی ہے. اس زنا کی طلب میں لڑکیاں ویڈیو بنا کے بھیج رہی ہیں, اور لڑکے بنا کے پھر ننگی ہو جاتی, پھر ٹک ٹاکر بن جاتے ہیں, پھر وہ پیسے کمانا شروع کر دیتے ہیں. پھر یہ وہ زنا ہے جو منظر عام پہ آ گیا ہے, ورنہ گھر گھر موبائل فون کا ایک ہی کام رہ گیا کہ زنا کو بڑھاوا دیتا جائے. یہ ایک ہی چیز اس کے اندر میں نے دیکھی, کوئی اس کے اندر موبائل کی چیز کے اندر میں نے کوئی نیکی کا کام نہیں اس کے اندر دیکھا. نیکی کا کام آپ نہیں جانتے. اور سجنوں اور متروں, اور کان کھولو, آپ اس سے کہتے ہو کہ اس کے ذریعے سے حق پہنچتا ہے, بیوقوف ہو. حق اور باطل کا خلط ملط کر کے, باطل کی مقدار بڑھا کے, حق کی ختم کر کے, ہم جیسے جو 4 بندے تقویٰ بچانے کے لیے پھر رہے ہیں, ان کو بھی اس کے اندر ملوث کرنے کی بھرپور کوشش کی جاتی کہ مولوی ہو کے بلو پرنٹ کا کوئی کلپ تو دیکھے گا, کوئی گانا تو سنے گا مولوی ہو کے. ہم جیسے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ بنایا. چال ہے کفر کی ایسا دجل کہا تھا اللہ کے نبی نے, فریب تو لاکھ کرتا لگاوٹے میں کبھی نہ آتا فریب میں. کتنا ہی تو پیار کرتا, مجھے کیا خبر تھی کہ تیرا یہ 2 ہی دن کا پیار ہے. فریب ہوتا ہی وہ جس کی سمجھ نہ آئے. فریب کی کنجی صرف مرشد کے پاس ہوتی, بس یہ تالا کسی کے پاس نہیں کھلتا. جس نے برسوں ریاضت کی ہو, اپنے نفس کو کسی نہ کسی طریقے سے توڑا مروڑا ہو, کچلا ہو, وہ بالکل اس کے عمل سے پتا چلتا ہے کہ یہ مشرک کی یہ ختم کرتا جا رہا ہے ساری چیزوں کو. وہ کان کھینچ کے لاتا ہے. چابی اکیلی مرشد کے پاس ہوتی ہے, سمجھ گئے نا, وہ چابی. اور لیکن بڑی چابی جس کے پاس ہوتی وحدہ لا شریک کے پاس ہے, وہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, وہ ہوتا ہے جو دلوں کو اس وقت مضبوط کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتا ہے. فریب کی کنجی کے ساتھ فریب دیتے ہیں. اسی حق اور باطل کا اخلاط کرو. مولانا صاحب کے پاس میں بچہ تھا, جب آیا تو میں نے ان سے کہا, انہوں نے مجھے کہا آئمہ تلبیس کتاب لے کر پڑھو. اب اس کا نام جھوٹے نبی بن گیا لکھے ہوئے, ابو القاسم رفیق دلاوری کی. میں نے کہا اچھا مولانا یہ تلبیس کیا ہوتا ہے؟ تلبیس ابلیس. پھر مجھے کتاب ملی, وہ نہ ملی, میں دونوں لے کر آ گیا, 8ویں کلاس میں تھا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے کاشف تلبیس یہ ہوتی ہے باطل کے اوپر حق کا لباس پہن لینا. پھر اس کے بعد مجھے کہا ملمہ کاری کرنا. میں اس وقت پڑھتا تھا 8ویں میں, تو اس وقت ہماری سائنس میں ملمہ سازی ایک صنعت تھی, اس کا ذکر تھا کہ شے کیا ہے, پیتل کی اوپر سونا پھیر دیا جائے, بندے کو لگے یہ سونے کی چیز ہے, اس لیے آپ کہتے ہیں جھوٹا تو سونا تھا, اسے مجھے دیا, چیک کرایا, پتا چلا اوپر سونے کا پانی پھیرا ہوا تھا. یہ ہے وہ باطل کہ ہے یہ زنا خانہ ہی پورا موبائل, ہر وقت زنا ہی زنا ہے, بنایا صرف زنا کے بڑھا. جتنا زنا بڑھتا جائے گا قومیں ذہنی طور پر کمزور ہوتی جائیں گی, جسمانی طور پر. وہاں پہ استاد لے آئے, آپ جی مشت زنی بھی کریں تو آپ بالکل ٹھیک رہتے ہیں, آپ کو کچھ نہیں یہ کرنی چاہیے, آپ کو ریلیکس کرے گی, امام فلانے کا فتویٰ, فلانے امام کا فتویٰ. یہ فتوے اماموں کے ہمیں دیتے ہیں. وہ مولانا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے ایک تقریر سنی تھی کسی زمانے کے اندر انقلاب کے بارے میں. تو شیعوں کی ایک کتاب ہے فقہ کی بہت بڑی, اس کا نام ہے عروۃ الوثقیٰ. اس کے اوپر بڑے بڑے عالم پھر اپنی اپنی رائے لکھتے ہیں, اجتہاد کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں حاشیہ لکھنا, جس میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں امریکہ نے ہمیں پیغام بھیجا کہ ہم آپ کو انٹروڈیوس کرائیں گے واٹ از اسلام, اسلام چیز, اسلام کیا ہے. کہتے ہیں مجھے لگتا ہے اور 5 سال کے بعد امریکہ میں عروۃ الوثقیٰ کی شرح بھی لکھ کر بھیجے گا. اب وہ ہمیں بتائیں گے, کافر مسلمانوں کو بتائیں گے کہ ہم آپ کی شرح لکھ کر بھیج رہے ہیں. ایسا دجل اور فریب تیار کرنا کہ جس کے اندر تھوڑی سی نیکی. مجھے کہا کاشف بیٹا کبھی ریت کی دیوار نہیں کھڑی ہوتی, اس کے اندر تھوڑا سیمنٹ ملانا پڑتا ہے, چاہے وہ 1/10 کا مسالہ ہی کیوں نہ تیار کرنا پڑ جائے, کیونکہ وقتی طور پر وہ دیوار کھڑی کرنی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہر کوئی اسے دیوار کہے, ہر کوئی دیوار کہے. لیکن کاریگر آنکھ دور سے دیکھ لیتی ہے معمار کی
کہ یہ ریت کی دیوار بنی ہوئی ہے، اس کے اندر ریت کی مقدار زیادہ کر دی گئی ہے، یہ گر جائے گی آنے والے وقت میں، یہ دھڑام سے گر جائے گا سارا کچھ. ہماری آنکھ دیکھتی یہ بیوقوف مولوی اور جی میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ پہنچتی. واللہ یہ سوشل میڈیا جو میرا چل رہا ہے یہ مولانا نے چلایا تھا، اور میں ہی تھا اس کے بارے میں زیادہ شور مچانے والا کہ سوشل میڈیا چلنا چاہیے. ہم یہی مانگتے تھی نا، ہماری جوانی کا زور تھا، ہم نے چلوایا. تصویریں بننی چاہیے، یہ ہونا چاہیے. وہ تو مجھے یہاں آ کے جب ممبر پہ بیٹھا اور اس کے بعد لوگوں سے یہ واسطہ پڑا تو پھر مجھے پتا چلا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو لوگوں کو گمراہ ہو رہے ہیں. اب چلن چل گیا، وہ کہتا ہے جی ہمیں تک نہیں پہنچا، ہم تک خطبہ نہیں پہنچا. کتنے حق والے ہیں جو عالم کی صحبت میں بیٹھ کر بندہ بدلتا ہے. بانشینان نیک بزرگان، بزرگوں کے ساتھ کونوا مع الصادقین قرآن نے کہا ہے، ایک اللہ پر ایمان لاؤ اور سچے لوگوں کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاؤ، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ان کی محفلوں میں جاؤ. سنڈے کو بلائیں سنڈے کو جاؤ، منڈے کو بلائیں منڈے کو جاؤ، دن کو بلائیں رات کو بلائیں، تمہیں 10 میں بلائیں کہیں جانا ہے ادھر جا کے کھڑے ہو جاؤ. ایمان تمہارا بچنا ہے، صرف تقویٰ اکیلا تمہیں کچھ نہیں کر سکتا. اس سے پھر کیا کیا، گھر گھر بیٹھے لوگوں نے کہا ہم صحبت لے رہے ہیں. ہاں جی، گھر میں یہ کس طرح سے بندے کا ایمان بچا سکتا ہے؟ 1 منٹ کے بعد تو دوسرا گاند آ جانا ہے. آپ نے تھوڑی دیر کے بعد اس سے رج پج جانا ہے، سیر ہو کے 2 منٹ بعد بہت لمبی بات ہو رہی ہے، آپ نے کر کے آگے نکل جانا ہے. اخیر جماعتیں کس بات پر آ گئیں، گھنٹے بھر کے خطاب، پھر 2 گھنٹے کے، پھر آدھے گھنٹے کے خطاب، پھر اب 58 سیکنڈ کی ویڈیو آ جاتی ہے، 15 سیکنڈ کی بنا کے رکھ دیتے ہیں. حق سننا دشوار ہو گیا بھائی جان، حق سننا دشوار ہو گیا، حق دیکھنا دشوار ہو گیا. اس لیے کس طرح آپ کر سکتے ہیں؟ اس لیے پھر وہ کیا کرتا ہے، آنکھ کا زنا یہ بڑھاوا صرف موبائل دے رہا ہے. پہلے مصیبت بنی ہوئی تھی، جب نہیں تھا تب اللہ کے نبی نے کہا آنکھوں کی حفاظت کر لو. قرآن نے کہا تو زنا کے قریب نہ جانا، یہ نہیں کہا زنا کرنا نہ، کہا یہ سارے زنا کے قریب لے جانے کی جو چیزیں ہیں نا وہ حواس خمسہ ہیں. آنکھ دیکھے نا، کان اس کی بات سنے نا، زبان اس کے حق میں کچھ کہے نا، چاہے سلام کا جواب ہی کیوں نہ ہو. اجنبی عورت، میں نے مولانا صاحب سے ایک دفعہ ذکر کیا، میں نے کہا یہ جو اللہ کے رسول نے کہا کہ سب کو سلام کرو، اجنبیہ کو بھی کرے. توبہ کہتے اسلام کی آڑ کے اندر تو نے زنا کا دروازہ کھولنا ہے. میں نے کہا وہ کہتے جب اللہ نبی نے کہا یہی تو قرآن کی وہ غلط تعبیریں ہیں کہ لفظوں کے ساتھ آپ کھیلتے ہیں، ان کے ساتھ وہ جعلی معنی اس کے نکالتے ہیں. سلام ہی تو بربادی ہے اور آنکھ ہی بربادی ہے. سارا اس آنکھوں کے اندر سلائیاں ایسے نہیں پھرنی اشر والے دن. اس اللہ کے رسول نے جو آپ کو پتا ہے جنہوں نے فساد فی الارض کیا تھا اور جنہوں نے رسول اللہ کے اونٹ چرائے تھے، اللہ کے نبی نے سب سے پہلے ان کی آنکھوں کے اندر سلائیاں پھرائیں، اندھے کر دیے. آپ یہ نہیں آیا ہے مولویوں نے یہ نبی رحمت کے بارے میں یہ نہ بتاؤ. بھائی گورنمنٹ سسٹم ہے، ریاست اپنی رٹ کیسے کم کرے؟ ہاں جی، کیسے کرے ریاست اپنی رٹ قائم؟ ریاست کو کرنا پڑتا ہے، کرنے اتارنی پڑتی ہیں. ہاں جی، یہ آئے دن احتجاجی ہم جماعت کے بندے ہیں جی، ہم احتجاج مار کے ان کا حلیہ بگاڑ دیں. تم لوگوں نے اس ملک کے اندر ڈرنے ہی شروع کر رکھے جب سے مولانا مودودی نے عادت ڈال دی بری. یہ کیا ملک برباد کرنا ہے آپ نے؟ کسی کو چلنے نہ دو. ایک طرف کہتے ہیں ووٹ کی طاقت، دوسری طرف آپ کہتے ہیں ہم ڈرنے کی طاقت سے کرتے پھرتے ہیں. کوئی جماعت بناتی پھرے. اور بھائی ریاست ہے، گھر نہیں چلتا اگر آپ گھر کے اندر اپنے، میں نے مولانا صاحب سے پوچھا گھر چلانا ہے، بچے نہیں مانتے مولانا صاحب. اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی کا گھر تھا کاشف. حضرت سلمان علیہ السلام نے لکھا ہے بائبل کے اندر کہ اپنے تیرے کھونٹے کے ساتھ تیرا کوڑا لٹکتا رہتا رہے، تیرے بچے اور بیوی کو پتا چلے گھر کا سسٹم خراب کیا. ابا جی اس طرح کے ہیں، آپ تو خسرے ابا جی ہیں، ہجڑے ابا جی ہیں، نہ مرد ابا جی ہیں. کوئی پرابلم ہے آپ کو اندر طبی طور پر جس کی وجہ سے بیوی آپ کے سامنے زبان چلاتی ہے؟ کوئی مسئلہ ہے، دم خم نہیں آپ کے اندر؟ آپ کس قسم کے باپ ہے کہ آپ کے سامنے آپ کی اولاد زبان چلا جائے؟ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ آپ نے لگا دیا، وہ ہٹنے نہیں ہیں. اللہ کے بندے کوئی مسئلہ کرے، آپ دین کو کوئی اعتدال کا رنگ دیں. آپ بے اعتدالی پھیلاتے جا رہے ہیں. سب کے ساتھ نرمی، کون سی نرمی سب کے ساتھ؟ کس قسم کی نرمی کی آپ ذکر کرتے ہیں؟ ملک برباد کرنا ہے، گھر برباد کرنا ہے. آپ تو اپنے نفس کے ساتھ نرمی کر کے دیکھ لیں. آج 1 روپے کی چیز کھائے گا، کل کو 10 روپے کی آپ کو بے ایمانی کرنی سکھا دے گا. کر کے دیکھیں، اس نفس کو لگام میں ڈالے. آدمی کا گھوڑا اور اس کا کتا کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو، آدمی کو اس کے اوپر سوار ہونا چاہیے. آدمی کا ملازم کتنا ہی اس کی بیوی اور اس کے بچے وفادار کیوں نہ ہو، آدمی اس کے اوپر سوار ہونا چاہیے. آنکھ ایک بر کے دیکھے. میں نے کہا مولانا گھر میں تھارٹی چلاتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں چلاتا ہم، پر جس وقت میں دیکھتا ہوں کام ہونے لگا میں آنکھ مجھے پتا ہے، پھر تھارٹی دکھا دیتا ہوں کہ تھارٹی کہتے کس کو. اللہ کے بندو، یہ کوئی سسٹم چلانے والی باتیں کریں آپ اپنے نفس کے ساتھ یہ سلسلہ کار چلیں گے تو آنکھ کا زنا کر رہا ہے، کان کا زنا کر رہا ہے، اور دل کا زنا اس کو یاد کرتے رہنا. استغفر اللہ، یہ زنا سے اللہ بچا لے. وہ آنکھ ہے والا تو بھائی جان کوئی علاج ہے، میں آپ کو کوئی علاج بتا دوں گا. دل کے زنا کا میں آپ کو علاج نہیں بتا سکتا.
انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دل ہی تو ہے یہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا یہ برباد ہو گیا تو سارا کچھ برباد ہو گیا. مجھے یہ ڈر ہے کہ دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے. مجھے یہ ڈر ہے کہ دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے. مجھے یہ ڈر ہے کہ دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت تیرے جینے سے ہے. جو میری دوسری زندگی نا ایک ظاہری زندگی ایک باطنی زندگی بھی ہے روح کی زندگی وہ بھی زندگی تب زندگی ہے اگر تو زندہ ہے. اگر تو ہی مر گیا نا تو برباد ہو جائے گا. دل کا ثبات اقبال نے کہا تھا وہ دل مضبوط اسٹرانگ دل مانگ اللہ سے. دل بینا بھی خدا سے کر طلب کہ آنکھ کا نور فقط دل کا نور نہیں. اللہ اکبر. اقبال نے کیا معرفت کی. انہیں کہا آنکھوں کا نور دل کا نور نہیں بن سکتا. او جی میں دیکھ رہا ہوں میری آنکھیں روتی ہیں مسلمانوں کے ظلم پر ظلم ہو رہے ہیں. رو رہے ہیں آپ امام کعبہ آپ رو رہے ہیں. احمق امام کعبہ آپ رو رہے ہیں. آر یو ویپنگ؟ تم مسلمانوں کے امام ہو کعبہ کے تم کیوں رو رہے؟ وائی تم رو نہیں. تم اس جابر سلطان کے سامنے جاؤ جس کی وجہ سے ہماری آنکھوں میں آنسو آئے ہیں. ان حکمرانوں کے سامنے تم جاؤ. رو نہیں. زبان ہلاؤ. زبان رو نہیں. ہمیں تمہارے ہاتھ دعاؤں کے لیے نہیں چاہیے ہیں. ہمیں تمہارے ہاتھ کے اندر عصا چاہیے ہے جو کار کلیمی کو سر انجام دے. امام کعبہ آپ اپنا رتبہ تو پہچانے. آپ اندھے آدمی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں حج پڑھائے. اندھا پڑھائے گا ہمیں حج جس کو مسلمان کو نظر ہی نہ آئے ظلم و ستم کی داستانیں. 80% جو علم سے محروم ہے اور جو اس کو سنا دیا جاتا ہے اس کے بارے میں وہ کہتا ہے شام میں ظلم ہو رہا ہے. اس کو کیا پتا ظلم کس چیز کا نام ہے. ادڑا ہوا جسم زخم خوردہ جسم کٹی ہوئی لاش کٹا ہوا بازو نکلی ہوئی آنکھ کٹی ہوئی زبان مرا ہوا بچہ روتی ہوئی مائیں بلکتے ہوئے شوہر اجڑے ہوئے گھر ویرانیاں اور آگ اور خون اور تیل کی بارش اور بھوک اور پیاس اور قحط اور ٹھنڈ اور سردی اور گرمی اور مسلمان مر جائے اس کے لیے آنکھ چاہیے. آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. یہاں تک نہیں آنکھ کا نور نہیں چاہیے. آنکھ کا نور چھین لے خدا یہ آنکھیں جو آنکھیں اس کے بعد وہ دل بینا نہ پیدا کریں. دل دیکھنے والا چاہیے فقط آنکھ دیکھنے والی نہیں چاہیے. آپ نے اس دل کو مصروف کر رکھا ہے زنا کے اندر کہ کسی کی یاد میں آپ تڑپ رہے ہیں رو رہے ہیں. ایک عورت کی شرمگاہ کے بدلے میں اور ایک مرد کے اعلیٰ تناسل کی یاد میں. جس طرح ہندو مرد کے اعلیٰ تناسل کی پوجا کرتا ہے اور عورت کی شرمگاہ کی پوجا کرتا ہے. آپ بھی تو پوجا ہی کر رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ بس وہ چوم چاٹ رہا ہے پتھروں کی شکل میں بنا کر. آپ چوم چاٹ رہے ہیں اس کی باتیں مان کر کے. کیا کہلوانا چاہتے ہیں مسلمان مجھ سے کہ ایک عالم اپنے درجے سے گر کر باتیں کرنی شروع کر دے. پھر کہتے ہیں کاشف صاحب ایکسپوزڈ فلانے نے جنسیاتی گفتگو اس کے اوپر کہا. کیسے کر دیا؟ آپ کر رہے ہیں. ہم کرتے کو روکے نا. اللہ کے نبی نے کہا تھا زنا کا یہ عالم ہو جائے گا قیامت کے دنوں کے قریب جا کر کے کہ مرد اور عورت عین سڑک کے بیچ میں گدھا گدھی کی طرح زنا کریں گے. اور اس وقت کا سب سے متقی آدمی ان کو یہ کہے گا کہ بھائی آپ سڑک کی سائیڈ پر ہو کر یہ زنا کر لو. روکنا اس نے بھی نہیں ہے. اس سے کہنا ہمیں ٹریفک جام ہو رہی ہے آپ کی وجہ سے روکے کھڑے ہم سارے. ٹریفک کا مسئلہ ہے دلوں کا کوئی مسئلہ نہیں. دماغوں کا کوئی مسئلہ. تو زنا آپ نے دل کے اندر مبتلا دل جو زنا میں مبتلا. آپ کو روک سکتا ہوں کہ کان پہ فون کال نہ لو شیریں باتیں نہ سنو گندی شاعری نہ دیکھو سنو. آپ کو میں روک سکتا ہوں اس کے اوپر میں اپنے ہاتھ رکھ سکتا ہوں موبائل چھین سکتا ہوں. لیکن جس آدمی کا دل مبتلا ہو گیا زنا کے اندر میں اس کا کیا علاج کر سکتا ہوں؟ وہ تو اس کا دل زنا میں 24 گھنٹے مصروف ہے. وہ کسی کی یاد میں کر رہا ہے اس کے ساتھ زنا. وہ اس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہے. اس کی شکل کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہے. اس سے بات اس کا تصور کر رہا ہے. اس کا مراقبہ کر لیا اس نے. اس کا مشاہدہ کر لیا اس نے. اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ تو نماز اس طرح سے پڑھ کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. کر مشاہدہ. پہلی چیز ہے مشاہدہ کہتے ہیں آنکھ سے دیکھ. فرمایا شاہدہ یوں لگے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا. کوئی دیکھ سکتا ہے اللہ تدرک الابصار؟ پر نبی نے کہا دیکھ اللہ کو سامنے بیٹھا ہوا. اور اگر ایمان کا بھی درجہ یہ پا نہیں سکا کسی ابتدائی طور پر ابھی نیا تو ایمان لے کر آئے تو مراقبہ ہی کر لے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. اگر آپ ابھی کہتے ہیں میں نے عبادات شروع کی ہیں اس تک سے بھائی کوئی ہوں گے نا جو اللہ کو بھی مشاہدہ کرتے ہوں گے. اگر یہ ناممکن تھا تو پھر کیوں یہ کہا تم اس طرح نہیں کرو اس طرح نہ کرو. یہ وہ تصوف نہیں جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے. اس تصوف کے بعد جہاد کے گھوڑے پر بیٹھا جاتا تھا نماز کے بعد. اس کے بعد رسول تیاری کر کے مسلح پہ نماز پڑھا کے نکلو خدا کی راہوں میں چاہے ہلکے ہو یا بھاری.
خدا تم کو اپنی راہوں میں کٹا پھٹا اور ذلیل ہوتا اور رسوا ہوتا دیکھنا چاہتا ہے. تو مسلح چھوڑ کر گھوڑوں پہ سوار ہو کر چلے جاتے تھے. جن مسلحوں کے بعد گھوڑے نہ ہوں وہ ذلت اور رسوائی ہے. وہ احتجاجوں پر جا کر بیٹھتے ہیں, وہ دھرنوں پر بیٹھتے ہیں. گھوڑے تو ان کو نصیب نہیں, اور گھوڑے بنانے والی طرف وہ جاتے نہیں. ہم ان کو بتاتے ہیں اس طرف کو چلو, نہیں ہم پورا امن احتجاج کرنا چاہتے ہیں. یہ احتجاج کون سا جو پورا امن ہے؟ گلاس توڑا اور 12 آنے, ہاں یہ کون سا آپ کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو فرمایا پاؤں کا وہ, اور اس کے بعد پھر فرمایا دماغ کا زنا, اور دماغ کے زنا سے بھی ہم نہیں بنا سکتے. یہ 2 زنا ایسے ہیں, ایک دماغ کا اور دل کا, یہ ہم نہیں کر سکتے. دل اس کو پوچھتا ہے, دن رات اس کا مشاہدہ کرتا ہے, کر ہی جا رہا ہے. دماغ کرتا ہے بھائی جان مراقبہ. دماغ پھر پلان بناتا ہے اس کے حصول کے طریقے کار, میں کیسے جانا, کیسے ملنا, کیا کرنا, کب جانا, کیا لے کر جانا, پرفیوم کون سا پسند کرنا, روٹی کہاں کھلانی, پانی کہاں, ہم نے باتیں کیا کرنی, اس کے بعد کیا کرنا, اس سے پہلے کیا کرنا, پوری پلان ہوتی. تم ادھر سے آنا, میں ادھر سے آؤں گا, تم ماں باپ کو چھوڑنا, میں ان کو, سارا پھر پلان ہوتا ہے. یہ شہوتوں کے ساتھ پلان ہو رہے ہیں. کیسے آپ نے پھر کسی کی دولت ہتھیانی ہے, تم ادھر سے جانا, میں پوری ٹیم بناتا ہے دولت ہتھیانے کے لیے. کمپنیاں بنی ہوئی ہیں کہ کسی کے مال ہتھیانے کے لیے کس طرح ان کا پیسہ ہیک کرنا ہے, کس طرح ان کے ATM کارڈ ہیک کرنے. یہ میں شہوتوں کا بھی بیان کرنا ہے, وہ چیزیں کن کی شکلوں میں اس لیے قریبی شہوت کا بیان کرتا ہوں کہ قرآن نے سب سے پہلے عورت کی شہوت کا بیان کیا ہے. سمجھ گئے؟ اللہ نے کہا انہوں نے وہی سمجھ, کیونکہ ہر ایک تو اس میں مبتلا ہے, پیسے میں تو کوئی مبتلا ہوگا. فرمایا وہ اس کے ساتھ دماغ کا پلان, ایک دن نہیں کرتا, 20 سال کرتا ہے, 10 سال, پھر جب شادیاں ہو کے مر کے بوڑھے ہو جاتے ہیں, پھر جا کے اس کو کہتا ہے پرانی, وہ پرانی, آپ کو پرانی فلموں کے اندر بھی آج آپ کو دیکھ لیں کہ بوڑھے ہو کے یہاں نہ مل سکے تو اگلے جہان میں ملیں گے ہم, یہاں نہ ہو سکا وہاں. آخرت کے اندر بھی زنا کا ہی سوچ رہے ہیں, اس زنا کے بدلے میں آخرت کا بھی. اور بوڑھے دکھا دیتے کہ بڑھاپے میں وہ ملا, تیری یادوں کے بعد تو مجھے رہا, کاغذ کا وہ پہر ہوگا, دن کی وہ ایسی غزلیں چیزیں بنا دیتے جس سے بندے کے ذہن کے اندر چلتا رہتا ہے زنا. یادیں ان کی تڑپتا ہے, اتنا تڑپتا ہے کہ اللہ کے خلاف ہو جاتا ہے, رسول کے خلاف ہو جاتا ہے, قرآن نہیں پڑھتا. اتنا وہ لوگ کہتے ہیں میں پاگل ہے غامدی, بالکل حماقت مارتا. کسی نے مجھے جمعے کے وہ میسج بھیجا, وہ سنایا لڑکے نے کہ جی وہ قائد صاحب آپ کے استاد تو غامدی صاحب کہتے ہیں, یہ کوئی مقبول طریقہ آپ غامدی کہتے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا انہیں صرف اتنا لکھ لی, اس کے پروگرام کا نام بھی غامدی ہے, ادھر بھی صاحب نہیں لکھا ہوا ہے. تو جو میں نے پروگرام کو کر دیا ڈیڈیکیٹ, باقی جو رسول اللہ کو سلم کہے آپ یہ چیک کر لیں, کبھی غامدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہے گا. جب بھی کہے گا سلم کہے گا, سواد لام عین میم کا رسول اللہ کا موقع. آپ سلم نے یہ فرمایا, بات رسول اللہ کو سلم کہے, ابو حنیفہ کہے کہ اللہ, شافعی اور رحمۃ اللہ, آپ صاحب کی بات کرتے ہیں تو شاہ کر لیں ہم ہیں, آپ جیسے گدے نہیں, یہ ہم بیٹھے ہیں. بڑے بڑے سپ کیلنا ہی چھڑ دیں, یہ ہم ہیں جنہوں نے ناگ پکڑ رکھے ہیں, سمجھ داند جنہ دے کھٹے کٹ چھڑے, یہ ہمیں پتہ ہے ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. یہ بھول جاتے شوکنا ہمارے سامنے جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ یہ کرتے ہیں. یہ آپ کے جو کسی کی لچھے دار باتیں سن کے پھر پھر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو فرمایا تو زنا کا, دماغ کا, اور 2 زنا دنیا کے اندر یہ ہو رہے, دماغ کا زنا, اس کے اندر وہ اپنی پوری پلاننگیں کرتے ہیں اور وہ دماغ کے زنا کے اندر مبتلا رہتے ہیں. اور کہتے ہیں شاعری کا کیا ہے جی, گانے کا کیا ہے, غزلوں کا کیا ہے. حسن الیاس غزل کا کہتا کیا کہتا, وہ اقبال بانو سنے, وہ نیرہ نور کو سنے. کیوں سنے بھائی, وہ سنے نا جس سے نہیں سنی. ہم جیسے جنہوں نے ساری گناہوں کی دنیا سے گزر کے, ہمیں نہیں پتا سننے سے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. یا تم سنتے نہیں, بہرے ہو پرانے, صرف ایک چلن ہے, جس طرح ڈرائیور گاڑی چلاتے جا رہے, گانے لگائے, انہیں کیا پتا کہ گانے کے اندر وہ کیا کہہ رہا ہے. اسی طرح جو تلاوت کلام پاک قرآن مجید میں لگائی, آپ جائیں نا وہاں پر سعودی عرب کے اندر, وہاں جتنے ہیں نا ٹیکسی ڈرائیور, قرآن لگایا ہوا ہے اور چھیل رہے ہیں مسلمانوں کو, ریالوں میں چھیل رہے ہیں. 10 ریال کے سفر جو ہے 70 ریال میں کراتے ہیں, ادھر قرآن لگایا. سدیس چل رہا ہے, شریم چل رہا ہے, قرآن سن رہا ہے. میں نے کہا تم حل تسمع ھذا القرآن, وہ میرے منہ کی طرف جب نہیں دیکھنے لگا, میں تو قرآن سنتا اور مجھ سے ویسے کرتا ہے. یار کوئی بات کا 30 ریال کی جگہ تو 10 لے لے, تو 30 70 80 مانگ رہا ہے. یہ ہے مسلمان. تو وہ کیا کر رہا ہے, وہ بیوقوفوں کی طرح سن رہا ہے. لیکن جس کے دل میں اتر رہا ہے, وہ دل کے اندر اترنے کے بعد حسرت جنم پیدا کر دیتی. خدا نے تمہیں یہ چیز جو تم نے دیکھی تھی تو اچھی لگی. دیکھیں, ہر چیز کپڑا تک بندہ دیکھتا ہے, دیکھنے کے بعد اس کو پرکھ کے پھر لیتا ہے. لیکن عجیب ہے کہ عورت کو کوئی نہیں پرکھتا, اس کے بغیر ہی وہ لگی جاتا ہے. بس وہ کہتا ہے دیکھی اچھی لگی, نہ وصف کوئی دیکھا اس نے تم میں, نہ اس نے تم میں کوئی وصف دیکھا. بات وصفوں کی, اللہ کے نبی وصف کیا رکھا ہے, برا آدمی جو عورت کے حسن و جمال اور مرد عورت کے حسن و جمال پر رہ جائے. یہ کیا ہوا کہ وہ کل کسی اور کا زیادہ حسن و جمال ہوگا, اس کی طرف راغب ہو جائیں گے دونوں, اور یہ دنیا میں سزا چلتی ہے. فرمایا
شرمگاہ کا زنا کی لذت، شرمگاہ کے زنا کی لذت، یہ اس کی پھر آخر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ساری چیزیں زنا کرتی رہتی ہیں۔ اب پکا زانی اللہ کی بارگاہ میں تب لکھا جانا جس دن یہ شرمگاہ کا زنا کر لیتا ہے۔ اب پکا ہو گیا، دنیا میں یہ سنسار ہو نہ ہو، کوڑے لگے نہ لگے، حشر میں کوڑے لگنے سنسار ہونا ہے اور جہنم لگ دینی ہے۔ اس طرح نہیں کرنا میں نے، یہ نہیں ہونا، یہ نہیں۔ کیوں؟ یہ کون سا اس نے اپنے ساتھ کچھ کیا؟ یہ کسی کی آبرو، کسی کی عزت، کسی کی بیٹی، کسی کی حیا، کسی کی غیرت کو داغدار کیا ہے نا۔ حق مارا ہے اس نے کسی اور کا، وہ لڑکی کا نہیں مارا۔ اب پھر الٹی بات سمجھ رہے، لڑکی کا نہیں مارا حق، لڑکی کے باپ کا، اس کی برادری کا، اس کی نسل کا، اس کی قوم کا، اس کی رنگ کا، اس کی زبان کا۔ اور آپ کو پتا ہے کہاں تک یہ بات جاتی ہے؟ وہ لڑکی جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، کل آدم علیہ السلام کی اولاد کے برابر کس کو زنا کا عذاب ملنا ہے۔ اس لیے فرمایا زانی اور مشرکہ، اور زانی اور مشرک یہی دونوں آپس میں نکاح کریں گے، دونوں مشرک ہیں، یہ کام ہی شرک والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ اس طرح سے کام چلنا ہے، یہ اتنے آسان مسائل ہیں۔ آدم سے لے کر جس طرح اس وقت زنا کا آغاز ہوا تھا، قتل کا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا سارے قتل جو ہے نا آدم کے لڑکے پہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں، چاہے 10 ارب بندہ مرے، وہ آدم کے لڑکے نے شروع کیا تھا یہ کام۔ آپ اس کے اندر ہیں تو آپ کو پتا ہے، آپ نے کسی کے باپ کی غیرت اور حیا اور کسی بیٹی نے اپنی حیا گوائی ہے، تم نے کسی مرد کو جو ہے اس کا مرد، آپ کو پتا ہے مرد جب عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے تو دونوں کیا کھوتے ہیں؟ ایک نہیں کھوتا، آپ سمجھتے ہیں صرف عورت کا کچھ گیا، معاشرہ اس طرح کہتا ہے ہندوانہ ڈومیننٹ ہے، اسلام کہتا ہے دونوں ہی برباد ہو گئے۔ عورت نے مرد کی عفت چھین لی، مرد کی غیرت کو داغدار کیا کہ اس نے ایک بے غیرت عورت نے ایک مرد کو بے غیرت بننے میں بھرپور کردار ادا کیا، وہ اس کو کہتی ہٹ جا، میری طرف نہ دیکھ اور میری ساتھ ملوث نہ ہو، جا چلا جا پاک راہوں پر، یہاں پر واپس نہ آ، لوٹ جا پیچھے کی طرف، تم میری طرف نہ آنے کی یہ بات نہ کر، ٹھیک ہے نا۔ وہ اس کو بچا رہی ہے، اور ایک باعفت مرد اس کی عفت کو، وہ دونوں دراصل لٹ کر آگے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہمارے ہے کہ نیچے کون تھا اور اوپر کون تھا نیچے، یہ تو آپ کا مسئلہ ہے کہ لٹ گیا ایمان، اس کا بھی گیا، اس کا بھی گیا، اس کی عفت بھی گئی، اس کی بھی گئی، اس کی بھی حیا گئی، اس کی بھی گئی، اس کی بھی غیرت گئی، اس کا بھی اللہ کے نبی نے فرمایا گیا دین، اس کا بھی دین گیا، یہ بھی حشر۔ اس لیے کبھی کہا کہ عورتوں کی سنسار نہ کرو، مردوں کو سنسار کرو، میں دونوں کو کرا، زانی و زانیہ دونوں کو کرو۔ اور کوڑے جس وقت لگ رہے ہوں تو مجمع ایک مسلمانوں کا کھڑا ہو کہ اسلام اپنا روب دکھا کر رہے گا۔ آپ بڑھاوا دیتے ہیں، جو چیزیں ان چیزوں کو بڑھاوا دیتی ہیں وہ کون سی چیز ہے؟ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، یہ اس کو بڑھاوا دیتے ہیں، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس طرح سے کام کرتے ہیں۔ اس لیے شہوت کی محبت میں اپنے آپ کو غرق کر لیں۔ قرآن مجید دیکھیں، اب تو میں پتہ نہیں کتنے اور 2 گھنٹے کا خطبہ بھی پڑھا ہے میرا، یہ تو ختم کروں میں یہاں اس کا ایک حصہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، یہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں۔ سادہ ترجمے کر رہا ہوں، فرمایا کیسے پتا چلے گا کہ یہ اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں؟ یہ سارے وہابی سن لیں جن کو توحیدوں پر بڑا ناز ہے، دوسروں کو تو چھوڑ دیں نا، یہ توحیدوں پر ناز کرنے والے بگڑ گئے سارے۔ میں تب کہ اس کو جگانے کی کوشش کرتا ہوں جو پہلے سے جاگ رہا ہے، نیم جاگ رہا ہے، پورا جگانے کی کوشش کر، باقی تو سو رہے ہیں، ان کو تو جا کے انہوں نے جگانا ہے، ہم نے تھوڑی جگانا ہے۔ وہ تو پوری قوم بھی مل کر جگانا چاہے تو وہ کبھی نہیں جگائیں گے، مل کے جگا رہے ہیں نا کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، وہ نہیں پوجنے سے باز آتے غیر خداؤں کو۔ فرمایا ان کی نشانی یہ ہوگی یحبونہم کحب اللہ، یہ ایسی محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے، ویسی محبت کرتے ہیں، یعنی اس کو اللہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ کی میری کرسی کے بالکل ساتھ والی کرسی پہ اسی کی بیٹھی، اسی کی ماننی، اسی کی جاننی، بلکہ اللہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ اپنی شہوتوں کی اس طرح کی عبادت اور ان کی محبت حب ڈالی، حب، اللہ نے کہا خیر ہو گئی، عشق جنون پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آخر والی چیز جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اللہ نے فرمایا ان کو دیکھ، ان ظالموں کو، کہ یہ غیر اللہ کی پوجا کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، تو بحث چھڑ گئی۔ وہ ان کے پاس ہم جا کر کہتے ہیں وہ ہم تو شریک نہیں بناتے، بحث چھڑ گئی، مناظرہ شروع ہو گیا۔ نہیں جی، یہاں قرآن میں بتوں سے مراد ہے کہ غیر اللہ کو، میرے ساتھ مناظرہ ہوا ہے یار کا مولانا کے سامنے، وہ قرآن میں کہتا ہے جو اللہ نے ذکر کیا کہ وہ غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں وہ بت ہے، معیار اس سے کا بت ہے۔ اس لیے جو جتنے بھی شرک کرنے والے لوگ ہیں ہم بتوں کو پوجتے ہیں۔ وہ یہ مرد کہیں کہ ہم اس عورت کو پوجتے ہیں، کاشف صاحب غلط کہہ رہے ہیں، ہم دولت کو پوجتے ہیں،
ہم مال کو پوجتے ہیں، ہم سونے چاندی کے ڈھیر کو پوجتے ہیں، ہم سواریوں کو پوجتے ہیں، ہم گھروں کو پوجتے ہیں، ہم سٹیٹس کو پوجتے ہیں. ہاں تم پوجتے ہو. اللہ نے کہا حب اللہ کیسے؟ کہا حب اللہ کیسے؟ فرمایا ویسی ہی بات ان کی مانتے ہو خدا کو چھوڑ کر جیسی کہ اللہ کی ماننی چاہیے تھی، ویسی ہی اطاعت کرتے ہو، ویسی ہی ان کی محبت میں غرق ہو، ویسی ہی ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہو، ویسے ہی ترجیحات ان کو دیتے ہو، انہی کی مانتے ہو. ادھر ہی تو دل اٹکا ہوا ہے، ادھر ہی تو دل پھنسا ہوا ہے، ادھر ہی سے تیر نیم کش لگا ہوا ہے. کوئی میرے دل سے پوچھے یہ تیر نیم کش کو ہے، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا؟ یہ جو تم دن رات بھاگ دوڑ کر رہے ہو اس کسی چیز کو پانے کے لیے، یہ دل میں وہ محبت اٹکی ہوئی ہے تو سارا کام خراب ہو رہا ہے. یہ دل میں وہ محبت اٹکی ہوئی تو سارا کام خراب ہو رہا ہے. فرمایا اگر یہ اٹکی ہوئی محبت نہ ہوتی تو یہ کام خراب ہوتا. تم اتنی بھاگ دوڑ کرتے ہوئے نظر آتے، اس چیز کے حصول کے بارے میں اتنے پلانرز نکلتے، اتنے تھکے ہوئے نکلتے، اتنے لونگ نکلتے، اتنے کیئرنگ نکلتے. ہاؤ مچ یو آر سویٹ، کہ تم ابھی تک یہ کہہ رہے کتنے بھولے ہو آپ. ابھی کہ میں نہیں عشق کرتا ہوں ان چیزوں سے، بس وہ تو زندگی ہے چلانے کے لیے. کون کہہ رہا ہے زندگی چلانے کے لیے؟ اللہ ہو تو میں بتاتا ہوں کہ پورے دن میں 2 روٹیاں کیسے کھائی جاتی ہیں. آ جائیں میں بھی آپ کو ساتھ کے کھلا دیتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کھا لیں. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اگر اسی کے لیے بھاگ دوڑ ہے، عیش و عشرت کے لیے بھاگ دوڑ ہے، اس زنا کی پوجا کے لیے بھاگ دوڑ ہے، آپ جو کچھ کر رہے ہو اس کی پوجا کر رہے ہو آپ. ایسے نہ ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کریں اور کوئی نہ کہے کہ یہ اللہ نے کرنا ہے، فلسطین اللہ نے آزاد کرانا ہے، اللہ ان کے اوپر عذاب بھیجے. تو پھر کیوں نہیں اتنے 70 سالوں سے امام کعبہ دعا کریں تو عذاب کیوں نہیں آ رہا ان کے اوپر؟ پھر آیتیں پڑھیں گے نہیں یار کچھ دیر ٹھہر جاؤ، اللہ کا 1000 سال ہے. تو اللہ نے آپ کو کس لیے پیدا کیا کہ تم عیش کرو، تم عیش کرو، دین کے غلبے کے لیے کچھ نہ کرو، آرام سے بیٹھو اپنے گھروں کے اندر. تو یہ اصل چیز ہے کہ جو بات سرسری تھی وہ کیا ہوا؟ جو معتبر تھی وہ سر سے گزر گئی، جو سرسری تھی وہ دل میں رہ گئی. ہاں معتبر باتیں آپ کے سر سے گزر جائیں اور سرسری باتیں دل کے اندر بیٹھ رہ جائیں، یہ ایسا نہیں ہے. تو اللہ کی طرح کی چاہے جانے کا نام جو پچھلا جمعہ میں نے پڑھایا تھا، یہ اس کا دوسری قسط تھا جو میں نے بتایا کہ وہ جو آپ ہمیں بار بار سوال آیا تھا کہ اس طرح کون چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اس طرح اپنی خواہشات کو کون چاہتا ہے. بات آپ یہ سوال چھیڑیں، آپ مجھ پہ طنز بھی کریں، آپ مجھ پہ سوال بھی کریں، آپ مجھ پہ اعتراض کریں. آپ کے طنز، آپ کے سوال، آپ کے اعتراض، آپ کی تنقید میرے اندر کے سوئے ہوئے شیر کو جگاتی ہے. یہ میرے لیے قیمتی ہرن ہے. کھا نہ جاؤں تو پھر کیا بات ہوئی؟ آپ مجھے کہیں، اس سے تو میری بیدار ہوتی ہے روح. ورنہ بز اخفش کی طرح یوں سر ہلا کر آپ چلے گئے اور کہا بہت خطبہ دیا ماشاءاللہ کیا نکتہ تھا. پھر بعد میں آپ مجھے ملے وہ نکتہ کیسا تھا. بھئی وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا میرے بھائی. وہ نکتہ تیرے دماغ کے بعد اگر تیرے دل کا جز نہیں بن سکا، تیرے اعمال کا جز نہیں بن سکا اور اس کے بعد تو چینج نہیں ہوا، تو وہ نکتہ ہی تھا. اور ایک نکتے نے محرم سے پھر کیا کیا؟ مجرم بنا دیا. مجرم بن کر خدا کی بارگاہ میں، ابھی تو محرم ہونا میرے دل کے، پھر اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن کر جاؤ گے کہ نکتہ بڑا جناب کو سمجھ آیا، خطبہ بہت سمجھ آیا، پر جماعت نے بھی، بندے نے بھی کہا کہ زمین جنبت نہ جنبت گل محمد. زمین اپنی جگہ سے ہل جائے گی، گل محمد ہی اپنی جگہ سے ہلے گا چاہے کچھ ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اہم اعلان میں نے پچھلے جمعے کے بعد کیا تھا اور اس سے بھی پچھلے جمعے میں نے اپنا جو مہاجرین گروپ ہے اس کے اندر بھی میں نے وہ کر دیا تھا. اعلان یہی تھا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ رمضان شریف میں ایک مکمل مختصر دورہ قرآن اس کا سوچا ہے، میں نے اپنے دل میں ارادہ کیا ہے کہ اسے 10 سپارے تو میں تفسیر کے ساتھ 10 سالوں میں پڑھا چکا ہوں. 20 پیچھے رہتے تھے
مجھے لگتا ہے کہ یہ قرض بھی جلد ادا ہو جانا چاہیے۔ تو مختصراً جو ہے نا وہ ارادہ یہ ہے کہ اس میں طالب علم یہیں رہیں گے میرے پاس ہی، ادھر ہی ان کا سحری افطاری، اور عید کے تیسرے دن جائیں گے وہ، یا دوسرے دن کا ہم پلان کریں گے تاکہ وہ یہاں عید روکیں، اپنی شہوات کو روک کر، وہ جو گھر کی بے چینی نا، گھر جا کے عید کرنی، گھر جا کے عید کرنی، وہاں جا کے کیا کرنا، کھانا ہی کھانا یہاں کھا لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک دن رمضان سے وہ پہلے آ جائیں گے۔ 10 فروری تک کا میں نے کہا ہے کہ 10 فروری تک وہ لوگ اپنے فارمز جمع کروا دیں اور اس کا ڈونیشن بھی ساتھ میں جمع کرا دیں۔ طالب علم صرف اس وجہ سے نہ رہ جائے کہ اس کے پاس سحری افطاری کا ڈونیشن دینے کے لیے، لیکن جن کے پاس ہے وہ جمع کروائیں، اللہ کے دین کے لیے پیسے جمع کروا کے آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں برکت ہوگی۔ خدا کے دین کے لیے سفر اور فقر یہ دونوں کاٹنا پڑتا ہے، اور تیسری چیز مال لگانا پڑتا ہے۔ جو آدمی اللہ کے دین کے لیے مال نہیں لگاتا نا، فقر کی نوبت تک آ جائے، وہ اس کو دین نہیں آتا اتنی جلدی سے، تو یہ کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ یہ کریں، اور پھر جو بالکل ایسا بے کس ہے اور لاچار ہے اور ہماری شرائط پر پورا اترتا ہے اور مال والی شرط پہ پورا نہیں اترتا، وہ پھر جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ کسی کا جب کوئی قرض نہیں اتارے گا تو ریاست اس کا رسول اللہ اپنے اوپر لے لیتے تھے۔ تو پھر میں انشاءاللہ اس کے لیے حاضر ہوں، تو وہ میرے جو ہے نا حلال قیمتی مال میں سے حصے دار ہوگا، جو سحری افطاری مناسب اس کے لیے ہوگی وہ کروا دوں گا۔ میرے لیے تو جو سحری افطاری وہ خوفناک حد تک جو ہے نا ایسی ہے کہ وہ پھر دل نہیں کرتا وہ سحری افطاری کرنے کو۔ تو اس میں گروپ میں فارم دے دیا گیا، آپ فارم فل کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ بڑا یہ قیمتی موقع، پھر چاہے زندگی میں یہ آئے نہ آئے، بڑے لوگوں کو اپنی اگر یہ ٹائی پڑ جانی ہے کہ قرآن سیکھنا ہے کہ دنیا سیکھنی ہے، بیوی بچے ماں باپ گھر بار چھوڑنا ہے، یہ ٹائی پڑ جانی اس دفعہ۔ وہ جو سنتے ہیں 10 سال کے بعد میں نے یہ مطالبہ اس لیے رکھا کہ ذہنی طور پر پہلے تیار تو کر لوں قربانیوں کے لیے، تو اب پہلی قربانی اب دیکھتے ہیں کتنے لوگ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ باقی جو نہیں دیتے وہ یہ نا کہ معاف ہو گئی ہے، ان تک میری بات پہنچ گئی ہے، اب وہ پکڑے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ چھوڑے نہیں جائیں گے، اللہ دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی اٹھائیں گے، کیونکہ ان کے پاس وسائل ہیں، بہانے نہ بنائے۔ دنیا صرف یہ بہانے کرنے کی وجہ سے دین مجبور ہوا ہے۔ راہ رخصت ہر آدمی مانگ رہا ہے، کوئی آدمی راہ عزیمت اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر آدمی ایک فراڈ بنا رہا ہے۔ جی اللہ کے رسول کے دور میں یہ ہوتا تھا، ان کو جن کو اجازت دی وہ سارے منافقین قرآن نے گنے، کوئی اچھے نہیں لوگ گنے، 2-3 بندوں کے علاوہ، سمجھ گئے نا۔ اور ان کو بھی معافی دیکھ لیں پھر کس طرح کی ملی ہے۔ اللہ نے کہا اس طرح کی زمین ان پر تنگ کر دی تھی ہم نے۔ آپ یہ دیکھیں، بعد والے مومنوں کے لیے اس میں سبق ہے کہ تم لوگ بھی اپنی مداحنت کے ذریعے سے ہوگے، ہم تمہاری زمین بھی تنگ کر دیں گے، اور آخرت میں اس وقت تو رسول اللہ تھے، معافی مل گئی، اب کیا چانس ہے تمہارے پاس مسلمانوں کے پاس پیچھے۔ اور یہ بات کی بھی اس دور کے لیے تھی کہ ان تینوں آدمیوں کے ساتھ کیوں سورہ توبہ میں کہہ دیا گیا کہ تاکہ آنے والے وقتوں میں لوگ بہانے نہ بنائیں، انہیں دیکھ لیں بہانے بنانے والوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ السلام علیکم استاد جی، میں آپ کو مرشد مانا اور ناسبیوں سے نکال کر اللہ نے آپ سے جوڑ دیا، میں سرگودا سے ہوں، کامل ایمان کی دعا کر دیں، اللہ آپ کو کامل ایمان عطا فرمائے۔ 2 ماہ سے بے روزگار ہوں، رزق حلال کی دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق حلال وسیع طیب پاک آسان رزق حلال اور آبرو مندانہ عطا فرمائے، جس میں آپ کی آبرو رہے باقی۔ میرے والد اور بھائیوں کے حق میں دعا کر دیں، وہ ناسبیت سے توبہ کریں اور اللہ بندیالوی کو چھوڑ دیں، اللہ ناسبیت سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گمراہ آدمی سے ہٹا کر کے اللہ کسی نیک راہ آدمی کے پیچھے ان کو لگا دے۔ میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، 6 سال کا بیٹا 2 سال کی بیٹی، ان کے ایمان کی دعا کریں، خدا دونوں کو صاحب ایمان کر دے، اور خدا تعالیٰ دونوں کو اللہ تعالیٰ اپنی دین میں قبول فرمائے۔ میں بیٹا آپ کے سپرد کرنا ہے اور اسی کو راہ ہدایت دکھانی ہے، اگر آپ حکم کریں ابھی آپ کے حوالے کر دوں۔ بالکل میرے حوالے کوئی نرسری ہوتی تو میں اسے لے آتا بچے کو یہاں پہ، بھئی میرے حوالے تو میں ہوں، میرے لیے کوئی بندہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندو آپ دیکھیں جا کے، میرا اسلم بیمار ہے، میں تو اس کے لیے بندہ تلاش کر رہا ہوں کہ اس کو کوئی بندہ سنبھالے آ کے۔ میرا بس ہوتا تو میں آپ کے پہلے دن ہی آپ کی مائیں آپ بچے جنتے نا، میں اٹھا کے انہیں اغوا کر کے لے آتا، آپ کو دیتا ہی نہ۔ یہ آپ کے سمجھتا آپ کے تو بچے ہی نہیں ہیں، یہ تو بچے علماء کے ہوتے ہیں، ہوتے دین کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ پیدا بھی اس لیے یہ بندے کر رہا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ بھی انسانوں سے کوئی مایوس نہیں ہوا، یہ اس لیے پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ مجھ سے پوچھیں اتنے گناہوں کے باوجود استاد جی بچے کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ غور کیا کریں نا ہر چیز پر۔ اللہ کہتا ہے میں اس لیے ہوں کہ اللہ بھی انسانوں سے مایوس نہیں، بندے ٹھیک ہو سکتے ہیں، کہ اس لیے پیدا ہو رہے ہیں، ورنہ اگر بندے خراب ہو سکتے ہوتے اور بامر مجبوری خراب ہو رہے ہیں، ان سے ٹھیک ہوا ہی نہیں جا رہا تو بچے ہی نہ آگے پیدا ہوتے۔ ہر بات ہم سے پوچھا کریں نا یہ کام کیوں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہ کام کیوں کر رہا ہے، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کیوں کر رہا ہے۔
آپ سمجھ رہے کہ ہم پیدا کر رہے ہیں، وہ کو اللہ نے فرمایا ہم پیدا کرتے ہیں، ہم خلق کرتے ہیں اور ہم ہی دنیا کے اندر انہیں بھجواتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ تمہاری ہم بستری کا نتیجہ ہے؟ جاؤ جا کر دیکھو، ہزاروں جانور اور یہ ہم بستریاں کرتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ہم چاہ رہے ہیں زمین کی آبادی باقی رہے، شاید تم میں سے کوئی توبہ کرنے والا توبہ کر کے لوٹ آئے اور زمین پھر سے خلافت کا نظام قائم ہو جائے اور پھر سے توحید کا پرچم یہاں پہ عام ہو جائے۔ یہ اس لیے بچے پیدا ہو رہے ہیں اور آپ اس لیے پیدا کر رہے ہیں کہ ہمارے مستقبل میں بوڑھے ہو کے یہ ہمیں سنبھالیں گے۔ آپ کس قدر گرے ہوئے آدمی ہیں، اللہ کے دین کی فکر نہیں ہے اور آپ کو اپنے گرنے کی بہت زیادہ فکر ہے۔ کہ نیچ سوچ سے اٹھ کے، کوئی پست سوچ سے اٹھ کے، جانور بھی اس وجہ سے نہیں پیدا کرتے۔ او مائی گاڈ، کس بات پر میں آپ سے بات کروں؟ جانور بھی اس لیے پیدا نہیں کرتے کہ یہ بڑھاپے میں ہمیں سنبھالیں گے۔ کسی جانور کا بچہ اس کے پاس رہتا ہے، وہ بیمار ہو، اس لیے جانور اس لیے پیدا کرتے۔ آپ کہیں گے کہ یہاں کے جانور، ان کی بھینسوں کے بچے آپ بیچ دیتے ہیں، بھئی وہ تو جنگل میں بھی اس لیے پیدا نہیں کرتے کہ یہ ہمارے ساتھ رہیں گے، بڑھاپے میں ہمیں روٹی دیں گے، پانی دیں گے، کھانا دیں گے۔ آپ جانوروں سے بدتر لوگ ہیں، وہ بھی اس لیے پیدا نہیں کرتے۔ اب وہ آپ مجھ سے پوچھیں وہ کس لیے پیدا کرتے، تو وہ میں آپ کو کیوں بتاؤں وہ کس لیے پیدا کرتے ہیں؟ پہلے اس کو ہضم کریں، پھر اس کے لیے بات بتاؤں گا۔ ہر بات آپ کو بتانے کی ضرورت ہے، پہلے اس معرفت کے نقطے کو لے کہ وہ بھی اپنی بیماری، اپنے بڑھاپے کا سہارا اور اپنی خدمت کے لیے نہیں پیدا کرتے۔ ان کا بھی کوئی اور کاز اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ نے بھی ان بچوں کا کاز اور رکھا ہے۔ اس کا ثانوی فائدہ، سیکنڈری فائدہ وہ یہ ہو جاتا ہے کہ یہ آپ کو بھی سنبھال لیتے ہیں اور ان کی اللہ ایک دوسری ڈیوٹی بھی لگا دیتے ہیں کہ جہاں تم نے دین کو غالب کرنا ہے وہاں والدین کی خدمت بھی کرو، ورنہ یہ بچے اس لیے پیدا نہیں ہوتے۔ اس لیے والدین میرے خلاف ہیں شدید، وہ مجھے کہتے ہیں آپ بچوں کو، آپ ماں باپ کے خلاف بھڑکاتے ہیں۔ میں آیا ہی دنیا میں ماں باپ کے خلاف بھڑکانے ہوں، مجھے اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں سارے مسلمان بگڑ جائیں اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ یہ کافروں کی آواز تھی، نحن وجدنا آبائنا، ہم نے تو اپنے والدین کو یہ سارے کام کرتے ہوئے دیکھا، نبیوں ہم تم پہ کیوں ایمان لے کر آئیں؟ تو ان کے خلاف ہو جائیں، سمجھ گئے؟ اس لیے یہ نہ کہ والدین کی خدمت پہ جمعہ پڑھا دیں، بہت ہوگی ان کی خدمت۔ انہوں نے کیا دین کی خدمت کی؟ بچے پالے، ان کو کوئی دین کا شعور نہیں دیا، خراب ہو جاتے ہم سے وظائف، اور دکانیں پیروں کی ماں باپ نے چلائی ہیں کہ کوئی وظیفہ بتائیں جس سے بندے کا پتر بن جائے، نافرمان سے، اور فرما بردار بھی کیا بن جائے، ہماری خواہشیں مانی جائے، ہماری خواہش ہے۔ وہ انہیں کہتا ہے امی آپ، ابو جی آپ نمازی بن جائیں، نیک بن جائیں۔ ابو جی کہتے ہیں تو آگے بولنا، تینوں پتہ نہیں میں تیرا ابا۔ ابو جی آپ شرک چھوڑ دیں، یہ دیکھیں لڑکا کیا کہہ رہا ہے، ان کا کہ نسب چھوڑ دیں۔ ابو جی قرآن پڑھا کریں، ابو جی گانے سنتے، فلمیں دیکھتے، ڈانس کرتے ہیں، ابھی کوئی حرامزادی نہیں چھوڑتے، اس کی فلمیں دیکھتے ہیں، ابو جی تو ہٹتے نہیں، بندے کے پتر ہی بنتے۔ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آوارہ لوگوں کو، اور قرآن نے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ حشر کے دن ماں باپ الگ کر دیے جائیں۔ اور جیسے یہاں پر ایک ابھی امریکہ میں آگ لگی، آپ نے دیکھا ہے، مر گئے لوگ، آپ کو اتنا سا بھی دکھ نہیں ہے، کیونکہ دکھ وہ ہوتا ہے جو روٹی چھڑا دے سب سے پہلے، اس کے بعد دوسری شہوت بیوی سے ہم بستری چھڑا دے۔ دو چیزیں جس بندے کی چھوٹ جائیں اس کو دکھ ہے، جو ابھی دو کر رہا ہے اس کو کوئی دکھ نہیں ہے، سمجھ گئے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں سیڈنس جب چھا جاتی تو آدمی کو نہ بھوک لگتی ہے نہ بیوی کے قریب جانے کو دل کرتا ہے۔ ایکچوئل سیڈنس جب چھا جاتی ہے تو آپ کو کوئی دکھ نہیں، بالکل آپ کے والدین کو اس طرح اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا، آپ کے دل میں ذرا سا بھی خیال نہیں آنا کہ میرے ابو جہنم میں چلے گئے ہیں۔ وہاں دنیا کی کیفیتیں اور ہو جانی ہیں، وہ چیزیں جذبات نکال دینے اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے سورہ آباسا کے آخر میں کہا کہ والدین چھوڑ جائیں گے، صاحبات ہی و بی ہی و ام ہی و خی ہی و بنی ہی، سب کا نام لیا، تیرا پتر چھوڑ جائے گا، سب تجھے چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائیں گے۔ سورہ روجمی کے اندر بھی یہی آ گیا، سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد اور صالح اولاد اللہ تعالیٰ فرمائے۔ تو میرے ذمہ جو ہے نا، وہ بچہ جب بڑا کریں، اس کو پڑھائیں لکھائیں، جب وہ پیشاب پخانہ اپنا دھونے والا ہو جائے، اس کو طہارت کے مسائل آ جائیں، یہ تب مانیں جب آپ بندے کے پتر بنیں گے۔ جب آپ ہی 2 نمبر ہیں نا، آپ کہتے ہیں جو آتا ہے کہا صاحب میں نے آپ کو اپنا بیٹا دینا ہے، بھئی تم کیوں نہیں آتے میرے پاس؟ وہ بڑا ہو کے کہے گا میں استاد جی ابو جی نے تو آپ کو دیا تھا، میں تو آپ کا نافرمان نکلا، لیکن میں نے اب اپنا بیٹا آپ کو دینا ہے۔ فراڈ لگاتے، کیسے نفس کے فریبوں کے اندر آپ مبتلا ہیں۔ عورتیں آتی ہیں میرا بیٹا لینے، تم کیوں نہیں راہ ہدایت پر آتے، تم کیوں نہیں عالم بند، تمہیں کیا ہو گیا؟ حضرت سمیہ 60-70 سال کی ایمان لے کر آئی ہیں، آپ کہتے ہیں میری امی بوڑھی ہو گئی، آپ کو بڑی مظلوم لگتی ہیں یہ بوڑھیاں، فراڈ ہے یہ،
یہ فراڈ ہیں بوڑھے بوڑھیاں، بہت بڑے چلاک اور مکار ہیں، اوپر بزرگی کا پردہ ڈال کر اپنے جسمانی اعضاء کی کمزوری دکھا کر اندر بے ایمان ہے۔ اگر اللہ کی طرف نہیں ہوئے نا سچے تو یہ بے ایمان ہے دوستو۔ بوڑھوں پہ میں نے خطبہ پورا لکھا ہے، بوڑھا، بڑھاپا یا بزرگی، یہ میں نے جمعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک بال بھی سفید نہ کہیں داڑھی کا آ جائے، پریشان پھرتے ہیں، کالا کر لو جلدی سے کہیں میں بزرگ نہ لگنے لگ جاؤں۔ ہو تو بیٹا تم گئے ہو، یخادعون بانفسہم، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، ولکن لا یشعرون، لیکن شعور کے ساتھ کھیل رہے ہو، شعور کو فریب دے رہے ہو، اندر دل بینا کو اور آنکھ کے نور کو دونوں کو جھٹلا رہے ہو۔ یہ فریب ہے جو ہم نکالنا چاہتے ہیں۔ تو آپ اپنے بچے کو اس طرح کا کر لیں اور 2-4 سال اسے مدرسہ میں ڈالیں، وہ مدرسہ میں جائے گا درس انظامی کے لیے، کسی قریبی اچھے مدرسے صاف ہی ہیں۔ آپ کہتے ہیں وہ مدرسوں میں بچوں کے ساتھ بد فعلی ہو رہی، اللہ کے بندے یونیورسٹی کالجوں میں گیزم چل رہا ہے، آپ بد فعلیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ بس کر جائیں، بس کر جائیں، ہر جگہ وبا ہو گئی، وہ ایک آدھ واقعہ ہو جائے سارے ادھر ہی محمول کرنے آپ نے، تو آپ اس کو ادھر پڑھائیں، وہ اس کسی روش میں آئے، اس کو تمیز سینس سکھائیں، آداب زندگی شعور حیات بتائیں، پھر اس کو میرے پاس لے کر آئے، پھر میں اسے پالش کر دوں گا۔ سارا کیا کرتے ہیں، میں ابھی لے لوں گا بچہ، یہ مدرسے والے کیوں صفاق ہوتے ہیں، ان کے والدین سے جدا کر دیا انہوں نے۔ اللہ کے نبی نے کوئی ایسا دین نہیں بتایا جس میں بچوں کو والدین سے جدا کر دے۔ وہ باپ کی گرمی، ماں کی مامتا، پھوپھیوں کا پیار، چاچے تاؤں کا پیار، دادا کے لاڈ، نانی کا کھلانا، ماموں کا اٹھانا، خالاؤں کا پچکارنا، بچے کو بہلانا، یہ سب نرم جذبات ہیں جو ان بچوں کے اندر آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بچہ پلائٹ اور سافٹ ہو جاتا ہے۔ جب وہ نرم ہو جاتا ہے تو پھر جب کوئی چیز نرم ہو جاتی ہے لوہا، تو اس کو ڈھالنا آسان، شیپ دینا، ہم شیپ دیتے ہیں، آپ اس کو نرم کرتے ہیں، آپ اسے نرم کرتے ہیں۔ یہ جب ان کے پاس آتے ہیں، استاد مارتے پیٹتے، راتوں کو جگاتے، گالیاں دیتے، بےزتی کرتے، آتے جاتے، دن کی تلخیاں، بھوک پیاس، مولوی صفاق جب وہ آتا ہے ممبر پہ وہ لڑاتا ہے، فرقہ واریت پھیلتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں۔ آپ کو کیا پتا ان ہاسٹل سینس کیا ہے؟ یو ڈونٹ نو وٹ از دی سینس آف ہاسٹل۔ پبلک اسکول وہ ہوتا ہے جس میں بچوں کے رہنے کی بھی ہو، یہاں تو ہر محلے کا اسکول پبلک اسکول بنا ہوا ہے نا، پبلک اسکول ہوتے تھے، ہاسٹلز ہوتے تھے، کنڈر گارٹنز ہوتے تھے، وہ ان کی پھر پرابلمز آئیں باہر۔ یورپ میں تھیسز لکھے گئے کہ لونلینس کیوں فیل کرتا ہے آدمی، تنہائیوں میں رہنے والے لوگ کیا ہو جاتے ہیں، الگ رہنے والے لوگ کیا ہو جاتے ہیں، ان کے پاس نرم گرم رشتے نہیں ہوتے، ان میں عدم برداشت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ زندگی کو آپ کہتے ہیں ڈسپلن، زندگی کا کچھ حصہ انڈسپلن ہونا چاہیے، کوئی شور کوئی ہنگامے کی آواز آنی چاہیے۔ اس لیے بوڑھے کہتے ہیں بولو نا، میرے کام میں آواز آتی ہے۔ بھئی کھڈے لائن لگے ہوئے تو تمہیں سارے دن شور نہیں سنا، عادی ہو گیا، اب تمہیں ایک چیخے کا شور لگے گا۔ تو یہ کتنی نفسیات کی باتیں ہیں، کیا کیا بتائیں، کیا کیا سنائیں مغرب میں۔ تو اس لیے میں نے میتھڈ بھیج دیا کہ جس نے اپنے بچے کرنے، پہلے وہ اپنے آپ کو بدلے، اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے، بندے کا پتر بنے، ہماری باتوں پر عمل کرے۔ جب تک وہ بچہ بڑا ہوگا اس کو دیکھ دیکھ کر باپ کو باپ کا نمونہ بن جائے گا۔ یاد رکھ لیں، بچہ وہ کچھ کرتا ہے جو اس کا باپ کرتا ہے۔ جو باپ کہتا ہے نا، آپ بچہ جو کر جائے نا، آپ مجھے بنا لیں، کری جائیں۔ پتر کو میں نے پاس بٹھایا، نصیحتیں کی، وہ کہتا مانتا ہی نہیں۔ بھئی باپ کو کرتے دیکھ لیا اس نے، ہمیں نصیحتیں، خود فضیحتیں۔ باپ کو دیکھ لیا، نہ بیٹا برے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کر، ان کو پتا ابا جی کے سارے یار کنجر ہیں، نہ پتر شراب نہ پیا کر ابا جی بوتل لا کر پیتے، نہ پتر بری باتیں نہ دیکھا کر عورتوں کو دیکھ، پتا ابا نظر بازی سے ابھی باز نہیں آتا۔ خود مجھے ایک لڑکے نے بتایا، اسے کہا ابو جی کا موبائل ہینگ ہو گیا، مجھے انہوں نے کہا کہ موبائل کو آن کر دو، رو رو کے اس نے مجھے بتایا۔ آپ کو پتا اس لڑکے کے دل پہ کیا گزری؟ وہ خودکشی کرنے لگا تھا، کہتا میرا باپ ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ چیزیں دیکھتا ہے۔ استاد جی جب میں نے اس کے فولڈر کھولے تو یہ چیزیں دیکھتا ہے میرا باپ، یہ جن کو آپ نے لاک لگایا، ABC اوپر لکھا ہوا ہے، ہڈن فولڈرز بنائے ہوئے ہیں۔ وہ خودکشی کرنے لگا تھا، مینٹلی ڈپریس، ساری رات یہاں بیٹھا رہا، ساری رات۔ آپ کو پتا ہے اس مریض کا میں نے علاج ایک ڈاکٹر کی طرح ساری رات جاگ کر کیا۔ روئی جائے، میرے پاس کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی جس سے میں اسے دلاسا دے سکتا، میرے پاس ایسی کوئی دعائی نہیں تھی، بس ایک دعائی تھی کہ میں اپنے قلب کے طور پر، قلبی طور پر اللہ سے جڑ کر اس کے ساتھ جڑ گیا۔ یا اللہ اس بچے کے دل کو بدل دے۔ میرے پاس ایک معالج کے طور پر آیا، دعائی میرے پاس بھی نہیں ہے، دل کو تو پھیرنے والا ہے۔ نہ یا اللہ معصوم بچہ ہے، میرا بازو بنا دے یا اللہ،
اس کو دین کا بنایا اپنے نبی کے دین کے لیے، اس کا باپ ظالم نکلا، اس نے امانت میں خیانت کی تیری، اب اس کا اللہ میں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ آج اگر یہ بدل گیا، تو جانتا ہے کہ بری راہیں کتنی گمراہ کرنے والی ہوتی ہیں، زمانہ اس کو کہاں لے جائے گا؟ یہ چیزیں مجھے بیمار کرتی، مجھے کوئی شوگر اور یہ کینسر کچھ نہیں کر سکتا، مجھے پتہ ہے مجھے جو چیز برباد کرتی ہے وہ یہی چیزیں، فکر فاقہ، ایک بات گزر جاتی ہے۔ یہ شعیب صاحب ہمارے کئی دفعہ تھے کہ آپ اداس بیٹھے، میں نے کہا بھائی مجھے کون سی اداسی لاگت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک آدمی کو دن میں 70 فون، 70 میسیج، 100 چیزیں آتی ہیں، وہ بندہ سوچتا ہے کن خیالوں میں بندہ کیا مسکرائے اور کیا بولے اور کیا کچھ کسی کو کہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے باوجود جی رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ مولانا صاحب ایک دن خوب میرے ساتھ باتیں کی، اس کے بعد ہم نے مولانا صاحب کو میں نے ایک لطیفہ سنایا تو وہ ہنس پڑے، ٹھیک ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے مجھے ایک سنا دیا، پھر میں بھی تھوڑا سا ہنس پڑا، کہتے ہیں کاشف ہنس لو، یہ تھوڑی سی ہنسی زندگی میں ضروری ہے، ورنہ ہم غم سے دونوں مر جائیں گے۔ جو کچھ ہمارے سامنے اور جس قدر آگہی کا شعور ہمیں اندر تڑپا رہا ہے، تو یہ آپ اپنے بچے آپ چھیڑ دیتے ہیں مجھے، تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر بات پھر قیامت تک ہی جا کر رکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطین کے مسلمانوں کو اپنی خاص حفاظت میں لے لے، کچھ نہیں کر سکتے صرف اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، یہ ساتھ کہا کرے نا، یہ نہ کہیں یا اللہ ہم غیر ذمہ دار بن گئے ہیں، ہماری غیر ذمہ دارانہ رویوں نے یہاں تک فلسطینیوں کو پہنچا دیا ہے۔ یہ آپ کو سب کا قصور حشر کے دن گنا جانا ہے، حکمرانوں کا تو کوئی قصور نہیں گنا جانا، ٹھیک ہے نا؟ آپ ہیں۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صفحہ سیدھی فرما لیں، اس